بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ و ملائکتہ۔ توحید اور ایمانیات کا ذکر چل رہا تھا۔ نمبر 1، اللہ کی ذات کے بارے میں ایمان لانا۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ توحید میں کتنی چیزیں ضروری ہیں۔ اس میں ایک قول ابن بطہ کا پیش کیا، ایک ابن تیمیہ کا پیش کیا، ایک حضرت شاہ ولی اللہ کا پیش کیا، اور ایک بات میں عرض کیا کرتا ہوں القواعد فی العقائد کے اندر بھی ہے کہ توحید میں 3 باتوں کا سمجھنا ضروری ہے، جو کل میں نے تفصیل سے بات عرض کرتی تھی۔ نمبر 1، توحید فی الذات، جسے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنی چیزیں معلوم ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، توحید فی الصفات، صفات محکمات، متشابہات، صفات فعلیہ، صفات ذاتیہ۔ نمبر 3، توحید فی الاسماء، اللہ تعالیٰ کے اسماء کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ 3 باتیں ہیں جس کا تذکرہ میں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ایسا ہے جو اللہ کا ذاتی ہے، اور وہ صرف ایک ہے، اللہ۔ باقی جتنے اسماء ہیں وہ ذاتی نہیں ہیں بلکہ وصفی ہیں۔ ان کو اسماء حسنہ بھی کہتے ہیں۔ اسماء حسنہ کئی ایک ہیں، ان میں 99 ایک حدیث کے اندر آئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو اس کو یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا، من احصاها دخل الجنہ۔ اس حدیث کا یہ معنی نہیں کہ 99 ہی نام ہے، اس سے زائد نہیں ہے۔ اس حدیث کا معنی ہے کہ ان 99 ناموں کے حفظ کرنے پر جنت میں دخول کی بشارت ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس حدیث میں جو 99 اسماء حسنہ کا ذکر ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ اسماء حسنہ ہیں 99، زائد نہیں ہے، زائد ہیں، لیکن جنت کی بشارت ان 99 ناموں پر ہے جو اس حدیث مبارک کے اندر مذکور ہیں۔ تیسری بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام ایک تو وہ ہیں کہ جو منقول ہیں، قرآن کریم میں ہے، حدیث پاک میں ہے، اجماع امت سے ان کا استعمال ثابت ہے، اور بعض وہ کہ جو قرآن کریم اور احادیث میں نہیں ہیں۔ اور کیا ان کو اللہ کی ذات کے لیے بول سکتے ہیں کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے متکلمین کا۔ بعض کی رائے تو یہ ہے کہ ان کا استعمال اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، اور حضرت امام غزالی رحمہ اللہ وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ بطور اسم اس کا استعمال جائز نہیں ہے، اور بطور وصف اس کا استعمال جائز ہے۔ مثلا اللہ قدیم، یہ نہیں کہہ سکتے چونکہ اللہ کے لیے قدیم کا اسم، اللہ کے لیے قدیم کا لفظ قرآن کریم اور احادیث میں استعمال نہیں ہوا، لہذا اللہ قدیم نہیں، یہ یا قدیم ہو یہ نہیں کہہ سکتے، اللہ قدیم اور کہہ سکتے ہیں، بطور وصف کے کہہ سکتے ہیں، اور بطور نام کے اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ عربی کے علاوہ باقی زبانوں میں بعض اسماء ایسے ہیں جو اللہ کی ذات کے لیے مختص ہیں، لہٰذا ان کا اللہ کی ذات کے لیے استعمال کرنا جائز ہے۔ جیسے لفظ خدا بغیر کسی نسبت کے، یہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ نسبت کے ساتھ خدا بھی اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، رب بھی اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ کبھی الحمدللہ رب العالمین، دیکھیں یہاں اللہ کو رب العالمین کہا ہے۔ اور حضرت یوسف جب جیل میں ہیں، ایک آدمی خواب کی تعبیر پوچھتا ہے، تعبیر دیتے ہیں، وہ رہا ہو کر جاتا ہے، تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ میرا ذکر بھی اپنے رب کے پاس کرنا۔ اب یہاں رب بادشاہ کو کہا جا رہا ہے، تو ایک ہے رب بغیر اضافت کے، وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، لیکن رب اضافت کے ساتھ اللہ کے غیر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اللہ کے غیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ خدا اجمی لفظ بغیر اضافت کے اللہ کے ساتھ خاص ہے، خدا نے فرمایا، اور بسا اوقات اس لفظ خدا کی نسبت ہوتی ہے، تو جب اضافت آ جائے تو پھر اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہوتا،
رب المال جیسے ہم عربی میں کہتے ہیں، اس طرح لفظ خدا استعمال اجمی کے اندر بھی ہوتا ہے اور وہ اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ کفار اگر کوئی لفظ اللہ کے لیے استعمال کرتے ہوں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا استعمال اللہ ہی کے لیے ہے یا ان کے کسی اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر وہ بھی کسی لفظ کو اللہ ہی کے لیے استعمال کریں تو اس کا استعمال اللہ کے لیے جائز ہے، اور جب تک معلوم نہ ہو کہ یہ لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے تب تک اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے انگریزی میں گاڈ کہتے ہیں بڑی جی کے ساتھ، اور یہ اللہ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہذا انگلش میں خدا تعالیٰ کی ذات کو گاڈ کہنا یہ شرعاً ناجائز نہیں۔ خیر، میں کہہ رہا تھا کہ توحید کے بارے میں تقسیم کی ہے۔ ابن بطہ نے توحید کی الگ قسمیں بیان کی ہیں، ابن تیمیہ نے 3 الگ تقسیم کی ہے، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے 4 قسمیں الگ بیان کی ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے 3 قسمیں رکھی ہیں: توحید فی ذات، توحید فی الصفات اور توحید فی الاسماء۔ یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو قابل اشکال ہو، جو بندہ اپنے ماحول میں جس چیز کو مناسب سمجھتا ہے اس کی تعبیر اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ، اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتوں اور ملائکہ کو بھی مانتے ہیں۔ ملائکہ کی تعریف کیا ہے؟ انہا اجسام لطیفۃ نورانیۃ قادرۃ علی التشکل بالاشکال۔ انہا اجسام لطیفۃ نورانیۃ قادرۃ علی التشکل باشکال۔ یہ فرشتے نور سے پیدا کی جانے والی ایک ایسی لطیف مخلوق ہے کہ جو مختلف شکلیں اختیار کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ ملائکہ کے بارے میں 3-4 باتیں آپ ذہن نشین فرما لیں۔ پہلی بات یہ کہ ملائکہ صغار اور کبار، چھوٹے اور بڑے، تمام گناہوں سے معصوم ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، ملائکہ معصوم ہیں۔ اس پر ذہن میں اگر اشکال آئے تو اس کو دور کریں کہ انبیاء علیہ السلام بھی معصوم ہیں اور ملائکہ بھی معصوم ہیں۔ دونوں کی عصمت میں فرق کیا ہے؟ دونوں کی عصمت میں فرق یہ ہے، ملائکہ میں اللہ تعالیٰ نے خواہشات ہی نہیں رکھی کہ جس کی بنیاد پر گناہ ہو۔ انبیاء علیہ السلام میں خواہشات رکھی ہیں جس کی بنیاد پر گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نبی کو گناہ سے پاک رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتے۔ اپنے مقام پر عصمت انبیاء پر تفصیل سے بات آئی۔ نبی دیکھو انسان ہے، پیغمبر میں خواہش ہے تو اولاد ہوتی ہے نا، اگر خواہش ہی نہ ہو تو اولاد کیسی ہوگی؟ اور فرشتے کے اندر جنسی خواہش ہی نہیں ہے، جنسی خواہش ہوگی تو اس کا استعمال ٹھیک ہوگا تو نکاح کہیں گے، استعمال غلط ہوگا تو زنا کہیں گے، اور جس میں جنسی خواہش ہی نہیں ہے اس میں تو غلط استعمال ہونے کی صورت ہی کوئی نہیں ہے۔ پیغمبر میں جنسی خواہش ہے، یہ الگ بات ہے کہ نبی کی وہ خواہش ہمیشہ جائز استعمال ہوتی ہے، ناجائز کبھی استعمال نہیں ہوتی۔ پیغمبر میں کھانے کی خواہش ہے، فرشتے میں کھانے کی خواہش ہی نہیں ہے۔ جب کھانے کی خواہش ہی نہیں ہے تو حرام کھانے کا تصور ہی نہیں ہے۔ نبی میں کھانے کی خواہش تو ہے نا، لیکن نبی ہمیشہ حلال کھاتے ہیں، حرام نہیں کھاتے۔ تو یہ نبی اور فرشتے کی عصمت میں فرق ہے۔ اب دیکھو، پیغمبر بول فرماتے ہیں، فرشتہ بول نہیں کرتا۔ اب جب نبی بول فرماتے ہیں تو جو بندہ بول کرتا ہو وہ مسجد میں بھی کر سکتا ہے، بیت الخلاء میں بھی کر سکتا ہے۔ بیت الخلاء میں کرے گا تو جائز ہوگا اور بیت اللہ میں کرے گا تو گناہ ہوگا، لیکن کر سکتا ہے نا۔ تو نبی بول تو فرماتے ہیں نا۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ بیت اللہ میں کبھی نہیں کرتے، ہمیشہ بیت الخلاء میں کرتے ہیں۔ تو یہ عصمت میں فرق ہے۔ یہ جو میں تعبیرات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ بڑی مؤدبانہ تعبیرات ہیں، اس کو بہت اچھی طرح سمجھنا۔ عام طور میں آدمی نبی اور فرشتے کی عصمت میں فرق یوں کرتا ہے کہ فرشتے میں گناہ کا تقاضا نہیں ہے اور گناہ کرتا نہیں ہے، نبی میں گناہ کا تقاضا ہے اور کرتا نہیں ہے۔
اب دیکھو یہ تعبیر ایسی ہے جو پیغمبر کی شان کے خلاف ہے۔ میں تعبیر کیا اختیار کر رہا ہوں کہ فرشتے میں خواہشات نہیں ہیں۔ میں گناہ تو کہتا ہے ناجائز خواہش کو، جب اب یہ کہیں گے نا کہ فرشتے میں گناہ کا تقاضا نہیں ہے، یعنی فرشتے میں ناجائز خواہش کا تقاضا نہیں ہے، اور گناہ کرتا بھی نہیں ہے، ناجائز خواہش کو پورا کرتا بھی نہیں ہے، اور نبی کے بارے میں آپ کہیں گے کہ اس میں گناہ کا تقاضا ہے، کیا معنی؟ ناجائز خواہش کا تقاضا ہے لیکن گناہ کرتا نہیں ہے، لہذا معصوم ہے۔ اور میں ناجائز کا لفظ کاٹ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرشتے میں خواہشات نہیں ہیں اور پیغمبر میں خواہشات ہوتی ہیں۔ اب خواہش کی دو قسمیں، ایک جائز اور ایک ناجائز۔ تو جس میں خواہش ہوگی وہ ناجائز بھی ہو سکتی ہے، اور جس میں خواہش ہی نہیں ہوگی وہاں ناجائز کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو پیغمبر میں جنسی خواہش ہے لیکن اس کا استعمال ہمیشہ جائز ہوا ہے، لہذا نبی معصوم ہے، اور فرشتے میں جنسی خواہش ہی نہیں ہے، لہذا ناجائز استعمال کیسی ہوگی؟ پیغمبر میں چیزیں کھانے کی خواہش ہے، ایک ہے ضرورت، ایک ہے خواہش۔ میں ضرورت کی بات نہیں کر رہا، میں تو خواہش کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں جس طرح اتنا کھانا کہ جس سے آدمی زندہ رہے، یہ تو ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ کوئی چیز بطور تلذذ کے کھانا جس کا زندگی سے تعلق نہیں ہے، یہ خواہش ہے۔ جیسے پھل ہے تو پھل تو نبی پاک بھی استعمال کرتے تھے، ہم اس کو ضرورت تو نہیں کہہ رہے نا، خواہش کہہ رہے ہیں۔ میں اس لیے ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوں، تعبیرات کا استعمال ایسا کریں کہ جس میں آپ کے مخالف کو بات کرنے کا موقع نہ ملے۔ یہ آج کل عموماً جو کلپس تیار ہوتے ہیں نا، ہمارے دیوبند کے علماء جو سٹیج پر بیان کرتے ہیں اور ان کے خلاف کلپ آتے ہیں، ان کے خلاف تحریریں آتی ہیں، ان کے خلاف بیانات آتے ہیں، کیوں؟ وہ تعبیر صحیح نہیں ہوتی۔ بس اوقات بات ٹھیک ہوتی ہے، تعبیر صحیح نہیں ہوتی، اس تعبیر کو مخالف گرفت کرتا ہے، اور جب آپ تعبیر ٹھیک رکھیں گے اس پر مخالف کیسے گرفت کرے گا؟ آپ جب یہ کہیں گے کہ فرشتے میں گناہ کا تقاضا نہیں اور گناہ نہیں کرتا، پیغمبر میں گناہ کا تقاضا تو ہے لیکن گناہ نہیں کرتا، اب اس پر آپ کے خلاف ایک طوفان شروع ہو جائے گا، یہ گستاخ رسول ہے۔ بس اوقات میں اس بات کی بات نہیں کر رہا، بعض باتیں ٹھیک ہوتی ہیں، تعبیر اس کی نامناسب ہوتی ہے، اور جب آپ یہ کہیں کہ فرشتے میں خواہش نہیں ہے لہذا ناجائز خواہش بھی نہیں ہے، پیغمبر میں خواہش تو ہے لیکن ناجائز نہیں ہے، یہ تعبیر ایسی ہے کہ اس پر کسی کو اعتراض کا موقع نہیں ملے گا۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ گئے، اس لیے میں نے کہا نمبر ایک بات یہ سمجھیں کہ فرشتہ معصوم ہوتا ہے، اس لیے میں نے کہا نبی بھی معصوم ہوتا ہے اور دونوں میں فرق ہے۔ ہمارا عقیدہ آگے آ رہا ہے، میں اس کے ساتھ ہی ذکر کر رہا ہوں کہ انبیاء جو رسل ہیں، انبیاء اور ملائکہ میں رسل ملائکہ، رسل انبیاء رسل ملائکہ سے افضل ہے، اور عام فرشتہ عام امتی سے افضل ہوتا ہے۔ رسل ملائکہ رسل بشر رسل ملائکہ سے کیوں افضل ہوتے ہیں؟ اس لیے ان میں خواہش ہوتی ہے لیکن ناجائز نہیں ہوتی، اور ان میں خواہش نہیں ہوتی لہذا ناجائز کا تصور ہی نہیں ہوتا، اور جس میں خواہش نہ ہو اور ناجائز بھی نہ ہو، معصوم تو یہ بھی ہے لیکن جس میں خواہش ہو اور ناجائز نہ ہو یہ زیادہ معصوم ہوتا ہے۔ اس لیے انبیاء ان سے افضل ہوتے ہیں اور عام امتی سے ملائکہ افضل ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کے تحت یہ مسئلہ لکھا ہے، آپ فوائد عثمانیہ میں دیکھ لیں۔ نمبر 2، فرشتے کھاتے اور پیتے نہیں ہیں، لیکن چونکہ بشری شکل میں آتے ہیں تو اس سے شبہ ہوتا ہے کہ شاید یہ کھاتے ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملائکہ آئے، آپ نے ان کے لیے دمبا ذبح کیا اور گوشت تیار کیا، جب ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے نہیں کھایا۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ، بڑا تعجب ہوا، یہ کیسے لوگ ہیں جو کھانا نہیں کھاتے؟ تو انہوں نے کہا ہم تو فرشتے، ہم تو انسان ہیں ہی نہیں۔ اب دیکھو فرشتے آئے تھے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو پہچان نہیں سکے کہ یہ فرشتے ہیں، تو بشری شکل کے اندر آئے تھے۔ اس سے یہ شبہ دور کر لیں کہ بعض لوگ جو انبیاء کو بشر نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ نبی اسی طرح بشری لباس میں آیا ہے جیسے فرشتے بشری لباس کے اندر آیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، حضرت مریم کے پاس آئے ہیں، بس اوقات حضور کے پاس دہیہ قلبی کی شکل میں آئے ہیں، اسی طرح نبی بھی بشر نہیں ہے، بشری لباس میں ہیں۔
ہم نے کہا بات اچھی طرح سمجھیں، ملائکہ اگر بشری لباس میں آئیں بھی تو بشری تقاضوں سے خالی ہوتے ہیں، اور نبی اگر بشر نہ ہوتا، صرف بشری لباس میں آتا تو وہ نبی کے ساتھ بشری تقاضے نہ ہوتے۔ بشری تقاضے نبی کے ساتھ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ بشری لباس میں نہیں ہے، حقیقت بشریہ کے ساتھ ہے، اور ملائکہ کا آنا اور بشری تقاضوں سے پاک ہونا اس بات کی علامت ہے کہ حقیقت بشریہ سے خالی ہیں، ہاں البتہ بشری لباس کے اندر آئے ہیں۔ میں جلالین درجہ سادسہ میں جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد پڑھتا تھا، تو عشاء کے بعد ہمارا تکرار تھا چھت کے اوپر، تو قریب مسجد تھی ایک، وہاں ایک مناظر کا اعلان ہوا بیان کا، تو طلباء نے کہا چلیں۔ میں نے کہا یار نہ جائیں تو اچھا ہے، مدرسے کا قانون نہیں ہے، ضابطہ نہیں ہے، ضابطہ توڑ کے جانا پڑے گا، واپس پھر پیشی لگ جائے گی تو مسئلہ بنے گا۔ انہوں نے کہا نہیں چلیں۔ میں نے کہا چلو چلتے ہیں، پھر خالی واپس نہیں آنا، جب جائیں تو کچھ کر کے آئیں۔ انہوں نے کہا کیا کریں؟ میں نے کہا بھی جس کا اعلان ہے وہ ہے مناظر، ہم ہیں درجہ سادسہ کے طلباء، گفتگو تو میں کروں گا لیکن چانس ہے کہ میں پھنس جاؤں، تو اگر تو میں نہ پھنسوں وہ پھنس جائے تو بہت اچھی بات ہے، اگر میں پھنس جاؤں تو پھر آپ نکالنے کا باعزت راستہ تلاش کرو۔ جب آپ سمجھو نا بھی یہ پھنس رہا ہے تو آپ کہنا جی استاد جی دیر ہو رہی ہے چلتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں جانا، بات کر کے جائیں گے۔ آپ نے کہنا جی دیر ہو رہی ہے چلے، میں نے کہا نہیں جانا، بات کر کے جائیں گے، بس یوں مجھے پھر وہاں سے نکال لینا۔ یہ ہم نے پہلے مشورہ کر لیا۔ خیر ہم کہ ان کا بیان ختم ہوا، بیان نور بشر پہ چل رہا تھا، بیان ختم ہوا تو ہم محراب میں چلے گئے۔ میں نے ان سے کہا جی ہم نے ایک سوال کرنا ہے۔ میں نے کہتے کریں۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بشر ہے اور آپ کی صفت نور ہے، یا آپ کی ذات نور ہے اور لباد بشریت ہے؟ عقیدہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا عقیدہ ہے کہ ذات ہی آپ کی نور ہے، لباد بشریت ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ بتائیں کہ ہم جو عقیدے پر دلیل پیش کرتے ہیں وہ دلیل کون سی ہوتی ہے؟ چونکہ دلائل کی 4 قسمیں ہیں: قطعی الثبوت، قطعی الدلالت، ظنی الثبوت، ظنی الدلالت، قطعی الثبوت، ظنی الدلالت، ظنی الثبوت، قطعی الدلالت۔ عقیدے پر نص کیسی چاہیے؟ وہ بھی چونکہ مناظر تھے، مجھے کہتے ہیں قطعی الثبوت، قطعی الدلالت۔ میں نے کہا 2 باتیں ہو گئی، اب آپ نص پیش کریں۔ 2 باتیں مکمل ہو گئی، ایک تو عقیدہ ہے اور عقیدہ یہ ہے، دوسرا عقیدے پر نص ایسی چاہیے، اب آپ پیش کریں۔ مجھے کہتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اس آیت کے تحت فلاں 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 مفسر نے لکھا ہے کہ نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ میں نے کہا یہ نور قطعی الثبوت تو ہے، قطعی الدلالت نہیں ہے۔ لفظ نور کا ثبوت تو قطعی ہے، لیکن نور کا معنی صرف حضور کی ذات ہے یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کئی مفسر لکھا ہے کہ نور سے مراد قرآن کریم ہے، آگے واو عطف تفسیری ہے اور تفسیر اس کی کتاب ہے۔ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال۔ اب یہ آیت قطعی ثبوت تو ہو گئی، قطعی دلالت نہیں ہے، آپ اس کو عقیدے میں کیسے پیش کریں گے؟ وہ ہل گیا۔ اب اس کو احساس ہوا، اس نے سمجھا کہ شاید یہ مدرسے کا استاد ہے اور مناظر ہے۔ مجھے فوراً کہتا ہے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے نشر الطیب میں لکھا ہے اول ما خلق اللہ نوری، آپ نشر الطیب دیکھو۔ میں نے کہا مولانا آپ نے نشر الطیب دیکھی ہے لیکن میرا خیال ہے آپ نے اس کا حاشیہ نہیں دیکھا۔ ہم نے نشر الطیب بھی دیکھی ہے اور نشر الطیب کا حاشیہ بھی دیکھا ہے کہ یہ نور سے مراد روح محمد ہے، بشر اور ذات محمد نہیں ہے۔ آپ تاریخ طے کرو مناظرے کی۔ میں نے کہا تاریخ کیا طے کرنی ہے، بس آپ بھی شروع ہیں ہم بھی شروع ہیں، تاریخ کیا؟ اب تو ہمارا داؤ لگ گیا تھا، جب اب تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا تھا۔ وہ جب ہم نے پہلے مشورہ کیا تھا پھنس جائیں، وہ بات تو ہوئی نہیں۔ اب تو ہم شیر تھے نا، اب لڑکے بھی کہتے نہیں ابھی بات کرو، میں بھی کہتا ابھی بات کرو، تو خیر پھر وہ جیسے ہمیں کوئی نکالنے والے ہوتے ہیں انہوں نے بھی اپنے مشکل کشاشات رکھے ہوتے ہیں۔ میں خیر سمجھا رہا تھا کہ انبیاء بھی معصوم ہیں اور ملائکہ بھی معصوم ہیں، تو آپ وہاں تفسیر عثمانی میں دیکھو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کے تحت یہ بات کی ہے۔ نمبر 3، ملائکہ کے ذمہ جو کام ہے وہ تسبیح و تحلیل ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ۔
ملائکہ کے ذمہ جو کام ہیں وہ تسبیحات ہیں۔ اگر وہ کسی رکن کے اندر بھی مشغول ہوں تو مقصود تسبیحات ہی ہیں۔ یعنی بعض ملائکہ جو قیام میں ہیں وہ قیام میں پڑھ رہے ہیں، بعض ایسے ہیں جو رکوع میں ہیں وہ رکوع میں ہی ہیں، بعض ایسے ہیں جو طواف کرتے ہیں ان کے ذمہ طواف ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک حدیث پاک میں ہے کہ 70,000 فرشتے ایسے ہیں کہ جن کی روزانہ کی تسبیح صرف یہ ہے سبحان من زین الرجال باللحیٰ والنساء بالدوائر۔ اے اللہ تو پاک ہے جس نے مرد کو داڑھی کے ساتھ حسن دیا ہے اور عورت کو لمبے بالوں کے ساتھ حسن دیا ہے۔ دوائر کا معنی میں لمبے بال کرتا ہوں۔ میں آپ سے بارہا کہتا ہوں نا بے ہم دیہاتیوں سے ترجمہ کرنا سیکھو۔ اگر آپ نے بھی دوائر کا معنی مینڈیاں کیا تو مینڈیاں آپ سمجھاؤ گے کسے؟ وہ جس کے بال ہیں اس کو بھی سمجھ آئے کہ مینڈیاں کیا ہوتی ہے۔ ہم نے جو لفظ پڑھا ہوتا ہے نا بس اسی کا ترجمے میں اسی کو دہراتے ہیں۔ جو زمانہ طالب علمی میں ایک لفظ رٹ لیتے ہیں وہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ بس دوائر کا معنی مینڈیاں ہے تو اس نے مینڈیاں ہی رہنا ہے، فا کا معنی پس ہے تو پس ہی رہنا ہے، واؤ کا معنی اور ہے تو اور ہی رہنا ہے، بس بدلتے نہیں ہے۔ بھی یہاں فا کس لیے ہے، یہاں معنی کیا کرنا ہے، اس لیے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے مرد کو حسن داڑھی کے ساتھ دیا ہے اور عورت کو حسن لمبے بالوں کے ساتھ دیا ہے۔ بالوں کے ساتھ نہیں، لمبے بالوں کے ساتھ۔ بال تو ہر عورت کے ہوتے ہیں، جو کٹنگ کراتی ہیں ان کے بھی ہوتے ہیں، تو کہے گی میرے تو بال ہیں، میرا حسن اسی کے اندر ہے۔ بال نہیں، لمبے بال، بس لمبے بال کو ہوگے۔ جس طرح مردوں میں گھنی داڑھی حسن کی علامت ہوتی ہے، اسی طرح عورتوں میں لمبے بال حسن کی علامت ہوتی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ مرد گھنی داڑھی کے لیے پریشان نہیں ہوتے، عورتیں بیچاری لمبے بالوں کے لیے بہت پریشان رہتی ہیں کہ میرے لمبے بال کیوں نہیں ہو رہے، میرے لمبے بال ہونے چاہیے۔ مرد اس کے لیے پریشان نہیں ہوتے، حالانکہ کچھ پریشان ہونا چاہیے کہ ہماری داڑھی چھوٹی کیوں نہیں ہے، بڑی ہونی چاہیے، لیکن اتنی بڑی بھی نہ ہو کہ دیکھنے والا پریشان ہو جائے۔ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، میں ایک بار سفر کر رہا تھا، حضرت اپنے بارے میں فرماتے، وہ سفر کر رہے تھے ٹرین میں، تو کہتے ہیں نیچے والی سیٹ پہ دو لوگ بحث کر رہے تھے اور میں اوپر برتھ پہ لیٹا ہوا تھا۔ وہ بحث کر رہے تھے کہ داڑھی مٹھی ہونی چاہیے کہ لمبی ہونی چاہیے، اس پر بحث کر رہے تھے۔ تو جب میں نے بحث سنی تو میں بھی نیچے آ گیا۔ میں نے کہا کہ کیا بحث ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہماری بات ہو رہی کہ داڑھی کتنی ہونی چاہیے۔ تو میں نے فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ ایک نے کہا جی داڑھی مٹھی ہونی چاہیے، دوسری کہا اتنی ہونی چاہیے۔ میں نے فرمایا بھی اختلاف داڑھی اور داڑھی میں ہے یا داڑھی اور داڑھ میں ہے؟ اختلاف داڑھی اور داڑھی میں ہے یا داڑھی اور داڑھ میں ہے؟ انہوں نے کہا جی داڑھی اور داڑھی میں ہے۔ فرمایا جتنی لمبی ہے ہم تو اس کو داڑھی نہیں داڑھ کہتے ہیں۔ یہ کیسی بحث ہو رہی ہے؟ یہ بات سمجھ آ رہی؟ اب دیکھو نا بات سمجھانے کتنی آسان ہوتی ہے۔ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں بھی داڑھی یہ رخسار سے کاٹنے بال جائز ہے کہ نہیں، گردن کاٹنے جائز ہے کہ نہیں، یہ اشکال کب ہوتی؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں فہم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ داڑھی کس سے مشتق ہے؟ داڑھ سے۔ داڑھی مشتق من الداڑھ ہے۔ داڑھی ان بالوں کہتے ہیں جو داڑھ کے اوپر ہو۔ داڑھ یہ ہے، یہ داڑھ نہیں ہے، رخسار ہے، یہ داڑھ نہیں ہے، گردن ہے۔ تو جو یہاں بال ہوگا یہاں ہوگا وہ تو داڑھ پہ ہے ہی نہیں۔ اس کے بارے میں سوال کرنا کہ جس کو کاٹنا جائز ہے کہ رکھنا جائز ہے، کاٹنا افضل ہے کہ رکھنا افضل ہے، بھئی اس کا تعلق تو داڑھی کے ساتھ ہے۔ جو بال داڑھی کا حصہ ہی نہیں ہے اس پہ مشورے کرنے کہ کاٹنا ٹھیک ہے کہ رکھنا ٹھیک ہے، اور اس پہ لڑتے رہنا کہ ان بالوں کا حکم کیا ہے، ان بالوں کا کیا تعلق ہے داڑھی کے ساتھ۔ لیکن اس پہ بحث بھی ہو رہی ہے، لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں، جھگڑے بھی ہو رہے ہیں۔ ملائکہ کا کام ہے تسبیحات۔ مجھے ایک دوست ہے ہمارے ساتھ اڈیالہ جیل میں، تو ان کی گھر والی ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی شاگردہ تھی۔ مجھے انہوں نے کہا، وہ کہتی ہے کہ میں بال کٹوانا چاہتی ہوں، تو میں اس کو کیا کہوں؟ میں نے کہا اس کو مت کٹواؤ۔ اس نے کہا جی ہماری ٹیچر وہ کہتی تھی کہ عورت کے لیے بال کاٹنا تو جائز نہیں ہے لیکن مرد کی خاطر کاٹنا جائز ہے۔ میں نے کہا مرد کی خاطر اسے پوچھو کیوں جائز ہے، ملاقات پہ آئے گی نا تو اسے پوچھنا۔ وہ آئی ملاقات پہ تو پوچھا، بھائیو تم کہتی تھی کہ مرد کی خاطر جائز ہے، تو مرد کی خاطر کیوں جائز ہے؟ وہ کہتی ہے اس لیے کہ بال کاٹنے سے مرد کو خوبصورت لگتی ہے، اور مرد کی خاطر عورت کو خوبصورت ہونا مستحب ہے۔ میں نے کہا اس کو سمجھانا کہ یہ تب ہے جب بال کٹوا کے مرد کو خوبصورت لگے،
اگر بال کٹوا کر مرد کو ہی خوبصورت لگے تو پھر مسئلہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا بھی اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے، اس بات کو مان بھی لیا جائے تو کہنا بھی مجھے تو تم بالوں کے ساتھ اچھی لگتی ہو، کٹے بالوں سے اچھی لگتی نہیں ہو، تو میری خاطر کیوں کاٹتی ہو؟ یا پھر مجھ سے طلاق لے لو، کسی اور کی بیوی بن جاؤ جس کو کٹے بال اچھے لگتے ہیں تو اس سے نکاح کر لو۔ جب رہنا میرے ساتھ ہے، مجھے تو کٹے بال اچھے نہیں لگتے، تو میری خاطر پہ تم بال کیوں کٹواتی ہو؟ اس لیے ہر چیز مرد کی خاطر اور ہر چیز عورت کی خاطر یہ جائز نہیں ہے۔ جس طرح مرد کی خاطر بال کٹوانا جائز نہیں، اسی طرح مرد کے لیے عورت کی خاطر داڑھی کو بھی مٹھی سے کم کروانا جائز نہیں ہے۔ ملائکہ اور فرشتوں کی مختلف اقسام ہیں۔ بعض فرشتے وہ ہیں کہ جن کے ذمے اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام پر وحی لاتے ہیں۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وحی لاتے ہیں۔ اور ملائکہ میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کے ذمہ کام ہے کہ وہ وحی نہیں لاتے، اولیاء پر الہام کرتے ہیں۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، حضرت مریم یہ ولیہ تھی، یہ نبیہ نہیں تھی، تو ان کے اوپر جو فرشتہ بات کہتا اس کو الہام کہتے ہیں، اس کو وحی نہیں کہتے۔ وحی نبی پر آتی ہے اور الہام غیر نبی پر۔ اور یہ یاد رکھنا وحی ہمیشہ فرشتہ لاتا ہے، اور الہام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجیں۔ کبھی بغیر فرشتے کو بھیجے آدمی کے دل میں اچھا خیال اللہ کی طرف سے آتا ہے، وہ بھی الہام ہوتا ہے۔ اور نبی کی جو وحی ہے وہ قطعی ہوتی ہے، اور ولی کا جو الہام ہوتا ہے وہ قطعی نہیں ہوتا بلکہ وہ ظنی ہوتا ہے۔ تو ظنیات اور قطعیات میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو حضرت مریم یہ ولی تھی، مریم یہ نبی نہیں تھی۔ میں یہاں ایک بات سمجھایا کرتا ہوں کہ حضرت مریم کو بغیر موسم کے اللہ تعالیٰ نے پھل عطا فرمائے، یہ آپ کی کرامت تھی۔ اور آپ کی کرامت کو حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا تو سجدے میں گر کے اللہ سے مانگا کہ یا اللہ میری عمر بھی اب بہت زیادہ ہو گئی ہے، 100 سال یا اس کے لگ بھگ، میری بیوی بھی 90 سال یا اس کے لگ بھگ بوڑھی ہے، یہ عمر اولاد کے پھل والی نہیں ہے۔ آپ مریم کو بغیر موسم کے دیتے ہیں تو مجھے بھی بغیر موسم کی اولاد والا پھل اور میوہ دے دو۔ اور حضرت مریم کو عیسائیوں نے بھی دیکھا، انہیں حضرت مریم نے عیسائیوں نے مریم علیہ السلام کو دیکھا ہے جب بغیر موسم کے پھل مل رہے ہیں تو انہوں نے مریم سے مانگنا شروع کر دیا کہ بغیر موسم کے پھل تم کھاتی ہو ہمیں بھی دو، بغیر موسم کے پھل خود کھا سکتی ہو تو ہمیں بھی دو، پھل نہیں ہماری ضرورتیں پوری کرو۔ مریم علیہ السلام یہ ولیہ ہیں۔ ولی کی کرامت کو زکریا علیہ السلام نے دیکھا تو ولی سے نہیں ولی کے خدا سے مانگا، اور ولی کی کرامت کو عیسائیوں نے دیکھا تو خود ولی سے مانگا۔ ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی سے مانگنا یہ عیسائیت ہے، اور ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی کے خدا سے مانگنا یہ اسلام ہے۔ تو ہم ولی کی کرامت مانتے ہیں، ولی سے نہیں مانگتے، ولی کی کرامت مان کر ولی کے خدا سے مانگتے ہیں۔ تو دو باتیں الگ ہیں، ایک ہے کہ ولی کی کرامت کو ماننا اور ایک ہے ولی سے مانگنا۔ ولی کی کرامت ماننا اور ہے اور ولی سے مانگنا اور ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اسی طرح ملائکہ کی ایک قسم وہ ہے کہ جن کے ذمے ہے روح کو قبض کرنا۔ اذ قال ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم، یہ جو ہمارے یہاں معروف ہے نا کہ روح کو قبض کرنے پہ مقرر ہے ملک الموت حضرت عزرائیل، جبکہ قرآن کریم کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ارواح کو قبض کرنے والے صرف ملک الموت نہیں بلکہ اور ملائکہ بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح قبض کرنے پر کئی ایک ملائکہ متعین ہیں، اور ان کے امیر صاحب ملک الموت ہیں، ان کے بڑے یہ ملک الموت ہے۔ یہ معنی نہیں صرف ملک الموت ہی قبض کرتے ہیں، بڑے وہ ہیں، سردار وہ ہیں، باقی ملائکہ ان کے ماتحت ہیں۔ ملائکہ کی ایک قسم وہ ہے کہ جن کی ذمہ ہے لکھنا، ان رسلنا یکتبون ما تمکرون،
ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، یہ وہ قسم ہے کہ جن کے ذمہ ہے اعمال کو لکھنا، دائیں کندھے پر بھی ہیں اور بائیں کندھے پر بھی ہیں۔ ملائکہ کی ایک قسم جو وحی نہیں، وحی کے علاوہ اور پیغام انبیاء علیہ السلام کے پاس لاتے، ایک ہے وحی جس سے مراد ہے احکام، یہ الگ چیز ہے، اور ایک ہے وحی جس سے مراد ہے پیغام۔ اور جس طرح لوط علیہ السلام کے بعد فرشتے آئے تھے اور وہ پیغام احکام کے لے کر نہیں آئے، وہ پیغام عذاب کا لے کر آئے تھے کہ آپ یہاں سے نکلیں، اس بستی والوں پر عذاب آنے والا ہے، لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط۔ ایک قسم وہ ہے کہ جو وحی احکام کے علاوہ ویسے پیغام لاتے ہیں، اور ملائکہ کی ایک قسم وہ ہے کہ جو حفاظت پر متعین ہے، کوئی آنکھ کی حفاظت کرتا ہے، کوئی سر کی کرتا ہے، کوئی جسم کے دیگر اعضاء کی کرتا ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، ایک ملائکہ کی قسم یہ ہے۔ اور بعض ملائکہ وہ ہیں کہ جو جنت کے خازن ہیں، جنت کے پہرے دار ہیں، جنت میں کس نے جانا ہے اور کس میں نہیں جانا۔ حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین۔ اللہ پاک ہمیں بھی اہل جنت میں شامل فرما دے۔ تو یہ جنت کے خازن ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جو جہنم کے خازن ہیں، جہنم کے پہرے دار ہیں، جہنم میں کس نے جانا ہے اور کس نے نہیں جانا۔ حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم۔ یہاں یہ بات سمجھیں، جہنم یہ جیل خانہ ہے اور جنت یہ مہمان خانہ ہے، نزلا من غفور الرحیم۔ جہنم یہ جیل خانہ ہے جہاں مجرمین کو سزائیں دی جائیں گی، اور جنت یہ مہمان خانہ ہے۔ مہمان خانہ اور جیل خانہ میں اللہ پاک نے کتنا پیارا فرق بیان فرمایا ہے۔ حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، یہ واو حالیہ ہے کہ جب اہل جنت مہمان خانہ جنت میں جانے کے لیے آئیں گے تو ان کے آنے سے پہلے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جب کافر جیل خانہ میں آئیں گے اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، جب آئیں گے تو پھر دروازہ کھولیں گے۔ میں نے اس دنیا میں مہمان خانے بھی دیکھے ہیں اور اس دنیا میں جیل خانے بھی دیکھے، تو میں نے تو آنکھوں سے اس کو دیکھا ہے، اور بلکہ مشاہدہ نہیں، میرا تو تجربہ ہے مہمان خانوں کا بھی اور جیل خانوں کا بھی۔ مہمان خانے اور جیل خانے میں فرق ہے۔ جیل میں دروازے پر جاتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے، اندر جاتا ہے بندہ، دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور مہمان خانے میں جب جائیں تو پہلے سے دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق سمجھ آیا کہ جب ہمارے پاس مہمان آئے تو مہمان کے آنے سے پہلے مہمان خانہ سجا دینا چاہیے، مہمان کے آنے سے پہلے مہمان خانہ کھول دینا چاہیے۔ ہم مہمان بھر کر جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ نے مہمان خانہ سجا دیا ہے، مہمان خانہ سجا ہوا ہے، درخت لگے ہوئے ہیں، پھل لگے ہوئے ہیں، تکیے بنے ہوئے ہیں، اور وہاں پر حوریں ہماری انتظار میں چہل پہل کے اندر ہیں، بھئی ہمارے شہزادے آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ جانا ہے کہ نہیں جانا؟ انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے حوروں کا ذکر اسی لیے فرمایا ہے تاکہ لوگوں کو رغبت ہو، رغبت ہو، رغبت، اس لیے اس کا تذکرہ کرنا کوئی نامناسب نہیں ہے۔ 18 صفتیں اللہ پاک نے حوروں کی قرآن کریم کے اندر ذکر فرمائی ہیں، 18 صفتیں، باقی صفتیں حدیث کے اندر بھی ہیں۔ سب کو ملائیں تو انسان کی رغبت بڑھ جاتی ہے، اور گناہوں سے بچنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ آدمی گناہوں سے خود کو بچا لیتا ہے جب اس طرف چلا جائے۔ میں ایک بیان میں تھا، مجھے وہاں چٹ آئی، کہتے ہیں کچھ عیسائی ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جنت میں مرد جائیں گے ان کو حوریں ملیں گی، اور کتنی عورتیں ہیں جو جنت میں جائیں گی، دنیا میں ان کا نکاح نہیں ہوگا، ان کا تو شوہر نہیں ہوگا، پھر وہ کس کے پاس جائیں گی؟ میں نے ان سے کہا عیسائیوں سے کہہ دو کہ جو تمہاری ہیں وہ تو جنت میں جائیں گی نہیں، ان کی تو فکر کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے تو جنت میں جانا ہی نہیں، اس لیے ہمیں ان کی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہماری ہیں انہوں نے جنت میں جانا ہے اور ان کو فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں سمجھے تم؟ نہیں سمجھے تم؟ میں نے کہا عیسائیوں کی عورتوں نے جنت میں جانا نہیں، لہذا ہمیں ان کی فکر کی، اور ہماری عورتوں نے جنت میں جانا ہے، وہ ہماری ہیں، ان کی فکر کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ وہ جب ہماری ہیں تو ہم خود فکر کریں گے نا، ان کو کیا فکر ہے؟
اس الجھن کے اندر میں نے کہا کبھی مبتلا نہیں رہنا۔ ہمارے اسلام میں تو اللہ نے دنیا میں نظام بنایا ہے، ایک مرد کے لیے اللہ نے 4 عورتیں رکھی ہیں، یہ دنیا ہے، اور جنت اس سے بالکل بڑھ کر ہے۔ یہ میں بار بار کہتا ہوں نا، فہم یہ چیزیں سمجھ آ جائیں، الجھنیں ساری ختم ہو جاتی۔ دنیا میں ایک آدمی کو بیک وقت 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت دی ہے، اور جنت کا ایک آدمی وہ دنیا کے 100 مردوں کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کا معنی کہ کم از کم جو ایک آدمی کی کیپیسٹی ہے نا، وہ 400 عورتوں کی ہے۔ آپ دنیا میں تناسب دیکھ لو کہ مرد کتنے ہیں، عورتیں کتنی ہیں۔ قرب قیامت کی علامت کیا ہے؟ ایک مرد ہوگا اور 50 عورتیں، اور جنت میں ایک مرد کی کیپیسٹی کتنی عورتوں کی ہے جی؟ 400۔ یہ تو دنیا ہے کہ 1 اور 50 ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے، لیکن جنت میں اگر عورتیں اتنی زیادہ ہوں کہ مردوں سے 400 گنا زیادہ ہوں، تب بھی ٹینشن نہیں ہے۔ ایک مرد کو 400 اللہ عورتیں دیں، ایک تو 400 کو سنبھال سکتا ہے۔ یہ تو ہوگی منکوحہ، اور بغیر نکاح کے باندیاں دنیا میں جتنی رکھو، 1000 رکھ لو، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ تو اگر جنت کی حوریں بغیر نکاح کے جو جنت کی بیوی کی خادمہ ہوں گی، جسے ہم باندیاں کہہ سکتے ہیں، وہ لاکھوں بھی آ جائے تو کیا ٹینشن ہے؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ دنیا میں توجہ رکھنا، بیوی منکوحہ ہے، وہ نکاح کے ساتھ آتی ہے، اور باندی حلال بغیر نکاح کی ہوتی ہے۔ یہ جنت میں جو بیوی نکاح والی ہے یہ تو ہوگی، اور جنت کی جو عورتیں ہوں گی، حوریں، وہ بغیر نکاح کے ہوں گی۔ ان میں جو قرآن کریم میں زوجناہم کا لفظ ہے، یہ اس لیے نہیں کہ نکاح ہوگا، یہ بطور عظمت کے لفظ استعمال کیا ہے۔ ہم وہ بغیر نکاح کے ایسے دیں گے جیسے دنیا میں نکاح کے ساتھ بیوی دیتے ہیں۔ عظمت کو بیان کرنے زوجناہ کا لفظ آیا ہے، وگرنہ جنت میں کوئی نیا نکاح نہیں ہوگا۔ تو دنیا میں بیوی نکاح کے ساتھ کتنی کی اجازت ہے؟ 4، اور بیکار نکاح والی باندی کتنی کی اجازت ہے جی؟ انلیمیٹڈ، غیر محدود، جتنی چاہو۔ تو دنیا میں تو 4 کی طاقت ہے، اللہ نے 4 رکھی ہیں، اور جنت میں ایک آدمی کو دنیا کے 100 آدمیوں کے مطابق قوت ملے گی، تو کتنی کی گنجائش ہوگی؟ 400۔ باقی باندیاں بغیر نکاح کے اس کی حد ہی نہیں ہے، وہاں حوریں بغیر نکاح کے کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اب دیکھو نا، سمجھ آ یہ دین کیا الجھن رہ جاتی ہے، کوئی پریشانی نہیں رہتی۔ میں اس لیے بارہا کہتا ہوں، سمجھو بس۔ ہم جو یہاں طلبہ کو بلاتے ہیں نا بھی ہمارے پاس تشریف لاؤ، ہمارا مقصد ہے کہ پورا دین سمجھ آ جائے۔ اب دیکھو نا، دین کے جس شعبے کے بارے میں بات آتی ہے، میں سمجھاتا ہوں یا کسی کو یہ کہہ کر چھوڑ دیتا ہوں بھئی یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، یہ جنت کا موضوع تو تبلیغ والوں کا، ہمارا نہیں ہے۔ میں نے کبھی چھوڑا ہے؟ یہ تبلیغ والوں کا موضوع نہیں ہے، یہ ہمارا ہے۔ تبلیغ والے تو اس موضوع کو سمجھتے بھی نہیں ہیں، انہیں کیا سمجھانا ہے؟ اگر کوئی تبلیغ والا بیٹھا ہو تو ناراض نہ ہونا۔ کیوں؟ تبلیغ والوں میں سے تو بعض آواز لگاتے ہیں بھئی دل بڑا رکھو، جنت میں اوروں کو بھی جانے دو، صرف ہم نے نہیں جانا، جنت بہت بڑی ہے، جنت بہت بڑی ہے، جنت بہت بڑی ہے، اوروں کو بھی جانے دو، اوروں کو بھی جانے دو۔ میں پوچھتا ہوں کہ جنت کتنی بڑی ہے؟ جو آخری بندہ جنت میں جائے گا اس کی جنت دنیا سے 10 گنا بڑی ہے، لیکن اس میں ایک بندہ جائے گا، 2 نہیں جائیں گے۔ تم دل بڑا کر کے کسی ایک کو داخل کر کے دکھا دو۔ میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے آپ سمجھاؤ۔ جو آخری شخص جنت میں جائے گا اس کی جنت دنیا سے کتنے گنا بڑی؟ 10 گنا۔ بندے کتنے ہوں گے؟ ایک کیوں؟ اتنی بڑی جنت اور ایک بندہ، 2 4 داخل کر دو نا۔ تو پھر آپ ہمیں کیسے کہتے ہو دل بڑا رکھو؟ کیسے بڑا رکھیں؟ ہم اللہ کے فیصلوں کیسے بدلیں؟ کیسے بڑا کریں؟ آپ بڑا کر دو، اس میں 2 بندے داخل کر دو۔ یہ بات سمجھنا، جنت رہنے کی جگہ نہیں ہے، جنت عیش کی جگہ ہے۔ جنت رہنے کی جگہ نہیں ہے، جنت عیش کی جگہ ہے۔ رہنے کی جگہ کے ضابطے اور ہوتے ہیں اور عیش کی جگہ کے ضابطے اور ہوتے ہیں۔ وہ رہنے کی جگہ ہوتی نا، اور بھائی کتنے طالب علم ہیں؟ 200،
بھائی ایک اور تھوڑا ساتھ ہو جاؤ، تھوڑا ساتھ ہو جاؤ، گزارا کرو۔ وہ جنت ہے کہ تھوڑا ساتھ ہو جو گزارا کرو؟ یہ تو عیش کی جگہ ہے، وہ تو عیش کی جگہ ہے۔ اس میں کیا مطلب کہ گزارا کرو، ایک اور داخل کر دو؟ وہ تو جہنم ہے، ایک اور پھینک دو، ایک اور پھینکو، ایک اور پھینکو۔ جنت میں نہیں ایک اور پھینکو، نا نا نا، جنت میں سب سے چھوٹے درجے کا جنتی، اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دو۔ سب سے چھوٹے درجے کا جنتی، اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دو۔ رہنا تو اکیلے نے ہے، رہنا تو اکیلے نے ہے، اور ایسی بادشاہ تمہیں دیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو بولو گے وہ ملے گا، اور جو چاہو گے وہ ملے گا۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں رہنا ہو یہاں عیش کرنی ہو۔ آپ یہاں رہنے کے لیے آئیں، عیش کرنے کے لیے آئیں؟ اور بھائی دال ہے، گزارا کرو بیٹا، گزارا کرو۔ گرم روٹی نہیں ہے، کوئی نہیں، گزارا کرو، گزارا کرو۔ کون سا تم نے ہمیشہ رہنا ہے؟ جنت میں ہمیشہ رہنا ہے یا جو 4 دن کے لیے جانا ہے؟ جس نے سروزہ لگایا وہ 3 دن کے لیے جائے، جس نے چلا لگایا وہ 40 دن کے لیے جائے، عشرے والا 10 دن کے لیے جائے۔ وہاں تو یہ نہیں، وہاں جس نے جانا ہے اس نے واپس نہیں آنا، وہ واپس نہیں آئے گا۔ جنت تو ایسی جگہ ہے۔ اللہ ہم سب کو بات، تبلیغ ہماری ہے، میں بارہ کہتا ہوں ہماری ہے، ہماری۔ میں غلط فہمی اس لیے دور کرتا ہوں، بھائی تبلیغ میں کام کرنے والے ہمارے بھائی غلط بات نہ کہیں، غلط بات کہیں گے تو اعتراض ہوں گے، اور پھر ہمیں کہیں گے مولانا صاحب اس اعتراض کا جواب دو نا، تو تم ایسی بات کہتی نا جس پر اعتراض ہوتا اور ہمیں آپ کا جواب دینا ہی نہ پڑتا۔ میں بعض باتیں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، سمجھانے کے لیے۔ جی فضائل مال پر اعتراض ہے، مولانا صاحب جواب دو، ٹھیک ہے۔ جی بیشتی زیور پر اعتراض ہے، مولانا صاحب جواب دو، ٹھیک ہے۔ جی مولانا فضل الرحمان صاحب پر اعتراض ہے، مولانا صاحب جواب دو، ٹھیک ہے۔ کبھی کسی نے یہ کہا کہ مولانا گھمن پر اعتراض ہے، بھئی تم بھی جواب دو۔ اس کا معنی ہم آپ سب کے خادم ہیں، سب کے خادم ہیں۔ ہم جو جہاں ضرورت ہوتی ہے بولتے ہیں، وہ جہاں نہیں بولتے اس کا معنی کہ یہاں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، چپ رہنا ضروری ہے۔ اب آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ بعض کلپوں کے جواب ہم کیوں نہیں دیتے۔ بھئی نہیں، ضرورت نہیں، یہاں خاموشی اختیار کرو، اسی میں خیر ہے۔ میں خیر بات یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی چیز میں یہ آپ کو نہیں کہتا بھئی تو ہمارا عنوان نہیں ہے، بھئی ہم تو ختم نبوت پہ کام کرتے ہیں، صحابہ تمہارا عنوان نہیں ہے۔ ہم تو صحابہ پہ کام کرتے ہیں، کہ ابو حنیفہ ہمارا عنوان نہیں ہے۔ ہم تو فقہ حنفی پہ کام کرتے ہیں، تبلیغ ہمارا عنوان نہیں ہے۔ بھئی ہم تو تبلیغی لوگ ہیں، سیاست ہمارا عنوان نہیں ہے۔ ہم تو جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جہاد ہمارا عنوان نہیں ہے۔ بھئی ہم تو جہاد کر کے گردنیں کاٹتے ہیں، یہ تزکیہ اللہ ہمارا عنوان نہیں ہے۔ بھئی ہم تو تقریریں کرتے ہیں، یہ کتابیں لکھنا ہمارا عنوان نہیں ہے۔ بھئی ہم تو لکھتے ہیں، خطابت ہمارا عنوان نہیں ہے۔ بھئی ہم تو خطیب ہیں، مناظرہ ہمارا عنوان نہیں ہے۔ ہم تو مناظرہ کرتے ہیں، یہ درس گاہ کی تدریس ہمارا عنوان نہیں ہے۔ بھئی ہم مدرس ہیں، یہ ویڈیو بنا کر کام کرنا فاسکو والا، یہ ہمارا عنوان نہیں۔ کبھی ہم نے کہا یہ سارے ہمارے عنوان ہیں، سارے ہمارے عنوان ہیں، اور بدنامی بھی ہم لیتے ہیں کہ تم جزوی کام کرتے ہو۔ ہم جزوی کرتے ہیں، سیاست پہ ہم بولتے ہیں، جہاد پہ ہم بولتے ہیں، ختم نبوت پہ ہم بولتے ہیں، صحابہ کے دفاع پہ ہم بولتے ہیں، فقہ حنفی پہ بولتے ہیں، ولایت پہ بولتے ہیں، کرامت پہ بولتے ہیں، اعتراضات کے جوابات پہ بولتے ہیں، اکابر کے مسلک کو بیان کرتے ہیں، اور کتابیں لکھتے ہیں، اخبارات میں کالم لکھتے ہیں، ٹی وی پہ آتے ہیں، سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سارے کام ہم کر رہے ہیں، اور بدنامی کیا ہے؟ جزوی کام کرتے ہیں۔ ان کو حیات ممات کی اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ مسلک کی کام تو چھوٹا ہے، اسلام بڑا ہے، اسلام چھوڑ کے مسلک کو اختیار کیا ہوا ہے۔ بھئی بڑی بات کرو، چھوٹی باتیں کیوں کرتے ہو؟ یہ دیہاتوں کے لوگ ہیں، ورلڈ لیول کو نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا دنیا میں پھرتے بھی ہم ہیں اور ورلڈ لیول کو بھی ہم نہیں سمجھتے۔ یار کوئی بات تو عقل کی تم بھی کر دو۔ میں وہ کئی بار سمجھانے کے لیے ساتھی کو قصہ سناتا ہوں۔ کراچی کے مفتی صاحب سے مجھے ملے، انہوں نے مجھے سمجھایا لہجہ ٹھیک نہیں ہے، طرز ٹھیک نہیں ہے، آج کل لوگ یہ باتیں نہیں سنتے جو آپ کہتے ہیں، حالات بدل گئے ہیں۔ میں نے کہا مفتی صاحب میں 3 سوال آپ سے کرتا ہوں، پھر وہ 3 سوال آپ مجھ سے فرمائیں۔ جی کیا؟
میں نے کہا میرا پہلا سوال، آپ پیدا کہاں ہوئے؟ کہتے کراچی۔ میں نے کہا پڑھے کہاں ہیں؟ کہتے کراچی۔ میں نے کہا کام کہاں کرتے ہیں؟ کہتے کراچی۔ میں نے کہا یہ 3 سوال مجھ سے پوچھے۔ مجھے کہتے آپ پیدا کہاں ہوئے؟ میں نے کہا 87۔ پڑھے کہاں پر ہے؟ میں نے کہا کراچی۔ کام کہاں کرتے ہیں؟ میں نے کہا دنیا میں۔ میں نے کہا مفتی صاحب دیانت کے ساتھ بتائیں، اب آپ کو مجھے مشورہ دینا چاہیے یا مجھ سے مشورہ لینا چاہیے؟ میں نے کہا دیانت سے بتائیں۔ خاموش کوئی اس کا جواب نہیں۔ یہ آپ مجھ سے پوچھو کہ یار میں کراچی پیدا ہوا، باہر نہیں نکلا، تو گاؤں میں پیدا ہوا، دنیا میں چلا گیا، کیا نسخہ ہے؟ گر کیا ہے؟ کوئی ہمیں بھی بتا۔ آپ مجھے سمجھا رہے ہو کہ تو نے واپس کیسے جانا ہے، کراچی سے پھر واپس جانا۔ ابھی پچھلے دن ہمارا کراچی کا سفر تھا، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، ان کے بعد ہمارا کھانا تھا، تو مجھے فرمانے لگے کہ مولانا یہ جو ہے نا ٹف اور سخت بیان آج کل لوگ نہیں سنتے۔ میں نے کہا کیا سنتے ہیں؟ کہتے ہیں جی نرم نرم۔ میں نے کہا نام لو۔ ان نے ایک بہت بڑے بزرگ کا نام لیا، وہ کراچی کے، فلاں دیکھو ان کا کتنا مجمع ہے۔ میں نے کہا ان کے دن میں کتنے بیان ہوتے ہیں؟ کہا جی جمعے کا۔ میں نے کہا میں بھی سندھ کا دورہ کر کے آیا ہوں، دن میں 5 بیان کرتا تھا۔ پھر میں نے ویڈیو کھولی، میں نے کہا میرا مجمع دیکھو، تمہارے جمعے سے چھوٹا یا بڑا؟ کہا جی بڑا۔ میں نے کہا تمہارے حضرت جمعے کا 1 بیان کرتے ہیں اور میں دن میں 5 کر رہا ہوں، تو لوگ ان کو سنتے ہیں جن کا ہفتے میں 1 ہوتا ہے، اور مجھے نہیں سنتے جس کے دن میں 5 ہوتے ہیں۔ عجیب بات ہے، آپ کہتے لوگ سنتے نہیں ہیں۔ بھئی جو سنتے نہیں، جو تصویریں کس کی آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ میں نے کہا یہ بات مت کہو، تمہیں غلط پٹی پڑھائی ہے کہ لوگ سنتے نہیں، یہ بات مت کہو نہیں سنتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مزاج نرم تھا یا تھوڑا سخت نہیں، سخت تو غلط لفظ ہے جی، نرم تھا یا گرم تھا؟ گرم۔ سخت کا لفظ مناسب نہیں ہے۔ حضرت عمر کا مزاج سخت ہے، گرم تھا، تو ان کو کوئی نہیں سنتا تھا، ان کے کوئی نہیں مانتا تھا، ان کے پیچھے نماز کوئی نہیں پڑھتا تھا، ان کی زیارت کے لیے کوئی نہیں آتا تھا، لوگ ان کو دیکھنے پر ترستے نہیں تھے۔ بولو، ترستے تھے لوگ، عمر کو دیکھو وہ کون ہے، تو ان کا مزاج تو بہت گرم تھا۔ کس بندے نے تمہیں یہ پٹیاں پڑھائی ہیں یہ گرم نرم والی؟ اپنوں کے بارے میں نرم رہو، اپنوں کے بارے میں نرم رہو، اپنوں کے بارے میں نرم رہو، غیروں کے بارے میں نرمی کی تکلیف نہ کرو۔ بس ہم اپنوں کے بارے میں گرم ہیں اور غیروں کے بارے میں ذرا نرمی۔ کیوں بھئی اپنا نہیں ہے تو گرمی کس پر؟ ذرا اپنے کو آنے تو پھر ٹھگائی کرنا۔ اور شعر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ شہداء نے پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے، ہم راہ وفا میں کٹ آئے تمہیں پیار ابھی تک جانوں سے، اس جذبہ گلبوسی میں کچھ کانٹے بھی چھپ جاتے ہیں، اپنوں کے نشتر سہ لینا ٹکرانا فقط بیگانوں سے۔ شعر یہ پڑھتے ہیں ٹکرانا اپنوں سے ہے۔ بھائی شعر ہی بدل دو، پھر کوئی شعر میں تبدیلی ترمیم پیدا کرو، کمپرومائز کرو کسی شاعر کے ساتھ۔ اپنوں کے لیے نرم، غیروں کے لیے گرم، یہ قرآنی مزاج ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، آگے واغلظ نہیں، آیت بدلو، آیت بدلو۔ واغلظ تو قرآن کا حکم ہے کہ سختی کرو، بدلو نرمی کرو، نرمی۔ قرآن کی آیت لاؤ نا کوئی آگے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، آگے بدلو نا بھائی، واغلظ تو کرنا نہیں ہے، وہ تو مناسب نہیں ہے، اسے تو امت ٹوٹ جاتی ہے۔ بدلو قرآن، بدلو۔ بدل سکتے ہیں تو پھر عمل کرو، پھر عمل کرو۔ نرمی اپنوں کے لیے ہے، اپنوں کے لیے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ایک ہی موقع آیا حضور نے غیروں سے نرمی کی اور اپنے کو تھوڑا سا اگنور کیا، قرآن کی صورت آ گئی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ یہ اپنا ہے، نبینا ہے، اپنا ہے، غریب ہے، اپنا ہے۔ محمد یہ اپنے اور غیر میں فرق سمجھو نا۔ یہ اللہ اپنے نبی کو سمجھا رہے ہیں، ہم سمجھائیں گے تو ایمان سے نکل جائیں گے۔ حضور بہت بڑے ہیں لیکن اللہ سے تو چھوٹے ہیں نا۔ یہ بات ہم حضور کو نہیں کہہ سکتے، اللہ تو کہہ سکتے ہیں۔ یہ میں اشکال کا جواب دے رہا ہوں، ذہن سازی کر رہا ہوں کہ الجھن نہ ہو، کیسے فرما دیا؟ بھئی کیسے فرما دیا؟ اللہ اپنے سے چھوٹے کو فرما رہے ہیں، وہ جیسے فرمائیں۔ ڈانٹ دیں تو کیا ہے، چھوٹے کو ڈانٹا ہے۔
ہم کہیں گے تو مسئلہ ہوگا، اللہ فرمائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یا ایھا النبی لم تحرم، یہ ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ فرما رہے ہیں؟ حضور بڑے ہیں ہم سے، چھوٹے ہیں اللہ سے۔ دیکھو یہ آپ کو ضابطہ سمجھ آ جائے نا، الجھنیں ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ چلے یار، اور مہمان خانہ اور جیل خانہ میں فرق سمجھ آ گیا؟ ہم نے مہمان خانہ بھی دیکھا، جیل خانہ بھی دیکھا۔ ہم جب سٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، ہمارے اکابر وہ تھے، حضرت شاہ جی کیسے گزر رہی ہے، آدھی جیل میں آدھی ریل میں، یہ ہمارے اکابر تھے۔ شیخ الہند کو دیکھو 3 سال جیل، حضرت مدنی کو دیکھو اتنے سال جیل، فلاں کو دیکھو اتنے سال جیل، امام حنیفہ کو دیکھو 4 سال جیل۔ یہ اکابر کی تاریخ بیان ہو رہی ہے، اور جب ماننا ہے ان کو جن کے پاس جیل نہیں ہے، صرف ریل ہے۔ وہ تمہیں سمجھ آئی؟ جب تذکرہ کریں تو کس کا؟ جی، جیل بھی اور ریل بھی، اور چلنا کن کے ساتھ ہے؟ ریل والوں نہیں بھی، جیل نہیں۔ اب حالات کو پھر بیان کیوں کرتے ہیں؟ چھوڑ دینا سٹیج پہ تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ اولئک آبائی فجینی بمثلہم، مثل تو آ گیا ہے، قبول کیوں نہیں کرتے؟ تم نہیں سمجھتے ہو فقیرو، کچھ تو سمجھو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ امام حنیفہ 4 سال جیل، شیخ الہند 3 سال جیل، عزیر گل اتنے جیل، اسیر مالٹا اتنی جیل، مولانا مدنی اتنی جیل، امیر شریعت اتنی جیل، اور پھر شعر کیا پڑھیں گے؟ اولئک آبائی فجینی بمثلہم۔ میں ان سے کہتا ہوں بھی مثلہم تے آیا ہوا ہے، اور کون سا لانا ہے مثلہم آپ نے؟ نہیں، میں غلط کہہ رہا ہوں، میں تو آپ کے سامنے موجود ہوں۔ اولئک آبائی فجینی، میں نے کہا میں تو بیٹھا ہوں، میں تو جیل کاٹ کر تازہ آتا ہوں۔ ہاں بھئی اب بتاؤ کیا حکم ہے؟ نہیں مولانا صاحب یہ طرز مناسب نہیں ہے، اس سے پھر جیل بھی آتی ہے۔ تو میں نے کہا اولئک آبائی نہیں کیوں کہتے ہو؟ یہ جیل بمثل مانگ کیوں رہے تھے پھر آپ؟ اور کچھ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یا تو تذکرہ چھوڑ دو نا اکابر کا، چھوڑ دو، صرف ان کا تذکرہ کرو کہ جہاں جیل نہیں ہے۔ اور جب جیل والوں کا تذکرہ کرنا ہے تو بابا پھر جیل والوں کے ساتھ چلنا بھی سیکھو۔ اب دیکھو نا، کچھ پریشانی شروع ہو گئی نا، بولتے نہیں ہیں، بس یہ ہے اہل علم۔ آپ کو کہ مولانا صاحب ہم کیا سیکھنے کے لیے آئے اور تو نے کیا سکھانا شروع کر دیا، اسی وجہ تمہارے استاد جی وہاں بھیجتے نہیں ہیں۔ اسی وجہ تمہارے حضرت منع کرتے ہیں، پیر صاحب بھئی اس کے پاس نہ جایا کرو، وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک ہے مہمان خانہ اور ایک ہے، اللہ پاک نے ترتیب بتائی ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، جب آپ مہمان نواز بننا چاہیں تو پھر مہمان کے آنے سے پہلے مہمان خانہ صاف کر دیا کریں، آنے سے پہلے خوشبو لگا دیا کریں، آنے سے پہلے جھاڑو دے دیا کریں، آنے سے پہلے بستر لگا دیا کریں، آنے سے پہلے چائے کھانا تیار کر دیا کریں۔ مہمان آئے ہیں تو دروازہ کھلا ہو، وہ سیدھا کمرے میں جائے۔ اگر آپ نے مہمان کو ٹھنڈک پہنچانی ہے اور آپ کے کمرے میں اے سی ہے تو مہمان کے آنے سے پہلے اے سی لگا دیا کریں۔ ہمارے یہاں کمرے میں اے سی ہوتا ہے، مہمان کے آنے سے پہلے لگاتے ہیں، مہمان بانٹ جاتا ہے، پھر حضرت 2 منٹ ابھی ٹھنڈ ہو جائے گی، ابھی یہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں تو 5 منٹ پہلے چلا دیتے ہیں نا، کیا فرق تھا؟ مہمان لاہور سے سرگودا آئے گا، بتا کر آئے گا میں 10 بجے آ رہا ہوں، جب پہنچ جائے گا مہمان خانہ کھولو، جلدی کرو، کھول گیا، اوے بستر بچھاؤ، کرسی لاؤ، اے سی چلاؤ۔ اب آپ کیا پسند فرمائیں گے؟ جب اس نے فون کیا تھا میں آ رہا ہوں، آپ اسی وقت پوچھ لیتے یہ آپ نے 10 بجے پہنچنا ہے، تو آپ آتے کیا پسند فرمائیں گے؟ کھانا کھائیں گے، چائے پئیں گے، آپ کیا پسند فرمائیں گے؟ جب آتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ کیا پسند فرمائیں گے؟ کھانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس 20-25 منٹ لگ جائیں گے، چلو پھر چائے ہی پلا دو، ہم نے آگے جانا ہے، چلو بھی چائے لاؤ، چاند چھوٹی۔ یہ مہمان خانہ ہے؟ میں کہتا ہوں مہمانی کے آداب سیکھو۔ اور آپ یقین فرماؤ، آپ طلبہ علماء ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اگر آپ اپنا کام بڑھانا چاہتے ہیں اپنا دسترخوان وسیع فرما دیں، کام بڑھ جائے گا۔ آپ اپنا کام بڑھانا چاہتے ہیں سخاوت مزاج میں لائیں، جتنا بڑا عالم ہو اتنا بڑا سخی ہونا چاہیے، جتنا بڑا عالم ہو اتنا اس کا دسترخوان وسیع ہونا چاہیے۔
جتنا بڑا عالم ہو اتنا اس کا اچھا مہمان خانہ ہونا چاہیے، پھر لوگ آتے ہیں، دوڑ دوڑ کے آتے ہیں۔ کل کچھ میرے پاس علماء تشریف لائے تھے، تو انہوں نے ایک بہت بڑے عالم کا نام لیا کہ بہت صاحب علم ہے لیکن امت نے قدر نہیں کی۔ میں نے کہا امت نے قدر کی ہے، انہیں قدر کروائی نہیں ہے۔ ان کو پھر میری بات شروع میں اچھی نہیں لگی، تھوڑی دیر بعد سمجھ آ گئی میں کیا کہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں قدر کروائی نہیں ہے، قدر کرواؤ، امت قدر کرتی ہے۔ امت کیوں قدر نہیں کرتی؟ یہ جملے کبھی آپ زبان سے نہ کہنا کہ لوگ قدر نہیں کرتے، بہت قدر کرتے ہیں، بہت قدر کرتے ہیں۔ لوگ طالب علم کی قدر نہ کرتے، اتنا اچھا مکان بنا کر نہ دیتے۔ لوگ آپ کی قدر نہ کرتے، یہ نیچے دریاں بچھا کر نہ دیتے۔ یہ لوگ قدر نہ کرتے، ہمارے یہاں معروف ہے کہ سرگودے کا پانی اچھا نہیں ہے، اتنی دور بور کرا کے دیا ہے تاکہ طلبہ کو پانی اچھا ملے۔ پھر ایک آدمی نے پیسے دے کے وہ کیا کہتے ہیں فلٹر لگوا کے دیا ہے تاکہ پانی ان کو دے۔ آپ یقین کریں کہ ہم نے انجینئر بلا کے چیک کرائے، یہ جو پانی یہاں میٹھا ملتا ہے یہ کوالٹی میں نیسلے سے اچھا ہے، چیک کرایا۔ یہ کیوں ہے؟ بھی لوگ پڑھتے ہیں تو قدر نہ کرتے، اتنا اچھا پانی آپ کو کیوں دیتے؟ قدر کرتے ہیں تو دیتے ہیں۔ یہ مت کبھی اپنی زبان سے کہنا، نہ قدری نہ کرنا۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق دے۔ وہ کچھ سمجھ آ گئی؟ مہمان خانہ جیل خانہ میں فرق؟ میں نے آپ سے پہلے دن مشورہ کیا تھا، آپ کو ہو تو میں ترجمہ کرتا جاؤں اور آپ کو ہو تو دائیں بائیں بھی آپ کو گھماتا جاؤں۔ جی ہاں، مولانا ابو بکر غازی پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، پاکستان تشریف لائے، میں نے دورہ کرایا، واپس گئے، زمزم پہ 3 قسطیں لکھی، اس میں ایک لکھی گھومن کی وجہ تسمیہ، یہ عنوان قائم کیا، اور اس میں لکھا کہ مولانا اتنا گھومتے ہیں علماء نے نام گھومن رکھ دیے۔ میں نے فون کیا، میں نے کہا حضرت میری قوم گھومن ہے۔ انہوں نے کہا میں نے سمجھا کہ علماء نے نام گھومن رکھ دیا۔ لاہور سے ایک مجھے خاتون کا فون آیا، بچی تھی، ان کا فون آیا، حضرت میں آپ کے بیانات بہت سنتی ہوں اور آپ کو بہت دیکھتی ہوں، بس میرا آپ کو مشورہ ہے آپ اپنے نام کے ساتھ گھومن نہ لکھا کریں۔ میں نے کہا میں تو نہیں لکھتا، اب تو گھومن نہ کہو تو شناخت ہی نہیں ہوتی، ایسے ہر بندے کی زبان پہ چل پڑا ہے، مجبوری بن گئی ہے۔ کہتی بہرحال میرا خیال یہ تھا کہ آپ نہ لکھیں۔ میں نے کہا آپ کا خیال کیوں ہے؟ اس نے کہا بس میں آپ کے سفر دیکھتی ہوں تو سچی بات ہے مجھے ترس آتا ہے اور نام کے بندے پر اثر ہوتا ہے، تو میں سمجھتی ہوں شاید گھومن لکھتے ہیں، اس وجہ سے نا اللہ نے وہ ترتیب آپ کی بنا دی ہے۔ آپ یہ لفظ ختم کریں تاکہ آپ گھومنا کم کریں اور بیٹھ کر دین کا کام کریں۔ مجھے اس پر یہ تھا کہ چلو بچی ہے، اس کی جو بھی سمجھ ہے، لیکن مخلص تو ہے نا، وہ مخلص ہے، اس کو فکر ہے، جو بندہ مشورہ دے سکتا ہے اپنی سوچ کے مطابق دیتا ہے۔ فرشتے بعض ملائکہ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگایا اپنا عرش اٹھائیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ، عرش کے جو ارد گرد ہے عرش کو اٹھاتے ہیں۔ اور بعض ملائکہ جو حدیث پاک میں ہے قبر کے اندر سوال اور جواب کریں گے اور پھر حساب ہوگا، جس کا نام ہے منکر اور نکیر، یہ فرشتے وہاں پر قبر کے اندر ہیں۔ تو بارہ میں نے عرض کر رہا تھا کہ مختلف ملائکہ ایسے ہیں کہ ان کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے مختلف کام لگائے ہیں۔ ملائکہ کی تعداد تو معلوم نہیں ہے، ہاں البتہ ان ملائکہ میں سے افضل الملائکہ ہیں وہ 4 ہیں، اور ان میں سب سے افضل حضرت جبرائیل ہیں جو تمام ملائکہ کے سردار ہیں، جس طرح نبیوں میں سب سے افضل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ملائکہ میں سب سے افضل جبریل امین ہیں۔ وملائکتہ، آگے یہاں جو لکھا ہے نا میں اس کے مطابق چل رہا ہوں، کدھر کی؟ ہاں جی، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، کتب، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مختلف نبیوں پر مختلف اوقات میں مختلف کتابیں اتاری ہیں۔ بعض پیغمبروں پر کتابیں اتاری ہیں اور بعض پیغمبروں پر ایسے ہیں جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں جن کو ہم صحیفے کہتے ہیں، مختلف انبیاء پر نازل فرمائیں۔ 4 کتابیں تو بالکل معروف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، ان میں سے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور سب سے آخر میں قرآن کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے مختلف اوقات میں مختلف انبیاء پر مختلف صحیفے نازل فرمائے ہیں۔
اور سب سے زیادہ صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر ہیں جن کی تعداد 100 بنتی ہے۔ باقی صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور دیگر انبیاء پر بھی ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، رسول اور نبی، یہاں دیکھیے رسول ہی فرمایا ہے، انبیاء کا ذکر نہیں فرمایا۔ بسا اوقات نبی کا لفظ رسول پر اور رسول کا لفظ نبی پر بول دیا جاتا ہے، اگرچہ ان میں کچھ فرق بھی ہے۔ نبی کی تعریف کیا ہے؟ نبی کی تعریف میں بنیادی طور پہ 4 لفظ ہوتے ہیں۔ نمبر 1 انسان ہو، نمبر 2 مبعوث من اللہ ہو، نمبر 3 معصوم من الخطا ہو، نمبر 4 مفروض الاتباع ہو۔ بس میں بڑے اجمال سے بات کر رہا ہوں، ورنہ ایک لفظ پہ بات کریں نا تو بہت بڑا وقت گزر جاتا ہے۔ نبی کی تعریف میں 4 لفظ ہیں۔ نمبر 1 انسان ہو، اور انسان کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے حیوان ناطق، یہ جو نا انسان کا معنی حیوان ناطق، یہ علم منطق کی اصطلاح ہے۔ تو جب یہاں کہتے ہیں نبی وہ ہے جو انسان ہو، اس سے مراد ہے ایسا شخص جس کے اندر 2 چیزیں ہوں۔ نمبر 1 ذو عقل ہو، نمبر 2 محسوس ہو۔ ذو عقل کا معنی عقل والا ہو، محسوس کا معنی آپ ہاتھ لگانا چاہیں تو لگا سکیں۔ ملائکہ اور جنات یہ نبی نہیں، کیوں؟ ذو عقل ہیں لیکن محسوس نہیں ہیں۔ حیوان و اشجار یہ بھی نبی نہیں، یہ محسوس ہیں لیکن ذو عقل نہیں ہیں۔ ملائکہ جنات ذو عقل ہیں، محسوس نہیں ہے۔ حیوانات اور یہ اشجار احجار یہ محسوس تو ہیں لیکن ذو عقل نہیں ہے۔ نبی اسے کہتے ہیں جو انسان ہو، یعنی محسوس بھی ہو اور ذو عقل بھی ہو۔ پھر انسان کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے کامل اور ایک ہے ناقص۔ تو کامل انسان نبی ہوتا ہے، ناقص نبی نہیں ہوتا۔ کامل سے مراد ہے مرد اور ناقص سے مراد ہے عورت۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عورتیں کا دین بھی ناقص ہے، عورتوں کی عقل بھی ناقص ہے۔ دین کے ناقص ہونے کا معنی ہر ماہ میں کچھ دن یہ نمازیں نہیں پڑھ سکتی، اور عقل کے ناقص ہونے کا معنی کہ جب گواہی دیں تو 2 مرد گواہ ہونے چاہیے۔ اگر 2 مرد نہ ہوں، 1 مرد ہو تو پھر 1 مرد کی جگہ پہ 2 عورتیں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ قرآن کریم نے بتائی ہے، اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کی عقل ناقص ہے۔ اللہ نے نبوت کے لیے ہمیشہ مرد کا انتخاب فرمایا ہے، کسی بھی عورت کو نبوت کے لیے منتخب نہیں فرمایا۔ لیکن یہ بات ذہن نشین فرما لیں، اس بنیاد پہ عورت کو گھٹیا سمجھنا یہ جائز نہیں ہے۔ گھٹیا ہونا اور ہوتا ہے اور کسی وصف میں ناقص ہونا اور ہوتا ہے۔ ایک آدمی کی آنکھیں ہیں، ایک نبینا ہے، تو کہیں گے بے نبینا ناقص ہے، اس کی آنکھ نہیں ہے، لیکن اس کا معنی کہ نبینا درجے میں آنکھ والے سے نیچے ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ آنکھ والے سے کئی گناہ بھی ہوتے ہیں، نبینا نہیں کر رہا، ان گناہوں سے بچا ہوا ہے۔ تو اللہ کے ہاں اللہ کے ہاں درجات کی بنیاد وہ تقوی ہے۔ مرد میں زیادہ ہے تو مرد کا مقام زیادہ ہے، اور اگر عورت میں تقوی زیادہ ہے تو اللہ کے ہاں عورت کا مقام زیادہ ہے۔ یہ جو ہے نا الرجال قوامون علی النساء، اس کا تعلق ہے دنیا کے ساتھ۔ اب دنیا میں ایک بڑا افسر ہے، ایک ماتحت ملازم ہے، تو جب آپ دنیا کے مقام اور رتبے کو دیکھیں گے تو بڑا اور ہے، چھوٹا اور ہے، اور اللہ کے ہاں بڑے اور چھوٹے سے مراد وہ مقامات جس کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے۔ تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ عورت مقام میں مرد سے نیچے ہے۔ الرجل خیر من المرأة، یہ اپنی فطرت اور طاقت کے اعتبار سے ہے، ورنہ مال میں بسا اوقات عورتیں مردوں سے بہت آگے نکل جاتی ہیں۔ اسی طرح عقل میں بسا اوقات عورتیں مردوں سے بہت آگے نکل جاتی ہیں۔ اس وقت میرا مقصود اس پہ تفصیلی بات نہیں کرنا، میں صرف اشارے کر رہا ہوں۔ ایک واقعہ میں کئی بار سنایا کرتا ہوں، بس وہ ایک واقعہ صرف سن لیں یہ بات سمجھنے کے لیے کہ عورت بسا اوقات مرد سے عقل میں کتنے آگے ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص تھے جن کے ہاں شادی کے بعد مسلسل بیٹیاں ہوئیں اور ان کے ہاں بیٹا نہیں ہوا، تو ان کے یہ ذہن میں آیا کہ میں اس کو طلاق دے کر اور شادی کر لوں کیونکہ اس کے ہاں بیٹا نہیں ہو رہا، تو انہیں اپنے گھر میں آنا چھوڑا۔ اب ان کی جو بیوی تھی وہ شاعرہ بھی تھی اور ماشاءاللہ سمجھدار بھی بہت تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو چند ایک اشعار لکھے اور اشعار لکھ کے بھجوا دیے اپنے شوہر کو، مال ابی حمزہ لا یاتینا
غضبان اللہ نلد البنین تاللہ ما ذالک فی ایدینا ونحن کالارض لزارعین انما ناخذ ما اوتینا وننبت ما زرعہ فینا۔ اس شعر کا جو کنیت تھی ابو حمزہ تھی، مال ابی حمزہ لا یاتینا، کیا ہوا کہ ابو حمزہ ہمارے پاس نہیں آتے؟ غضبان اللہ نلد البنین، وہ ناراض ہیں کہ ہمارے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہوتا۔ تاللہ ما ذالک فی ایدینا، اللہ کی قسم وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ نحن کالارض لزارعین، میں تو ایسے ہوں جیسے زمین ہے، اور ابو حمزہ تم ایسے ہو جیسے کسان ہے۔ انما ناخذ ما اوتینا، زمین اسی بیج کو لیتی ہے جو کسان نے ڈالا ہوتا ہے، اور ننبت ما زرعہ فینا، اور ہم اسی بیج کا پودا باہر نکالتی ہیں جو کسان ہمارے اندر بیج ڈالتا ہے۔ اب بتاؤ بیٹا نہیں ہوتا تو میرا قصور ہے یا تمہارا قصور ہے؟ ابو حمزہ واپس آ گئے، معذرت کر لی، رجوع کر لیا کہ میری غلطی ہے۔ اب دیکھو کتنی اس نے بات کی ہے، عام مرد نہیں کہہ سکتا۔ اس خاتون نے بات سمجھا کے اپنے گھر کو بچا لیا ہے۔ عورتوں میں فہم اور عقل ہو تو گھر بچ جاتے ہیں، اور جب ان میں عقلیں نہیں ہوتی تو گھر تباہ ہوتے۔ میں اب کوئی تربیتی بیان نہیں کر رہا، میں اس پہ بات سمجھاتا۔ بعض باتیں مردوں کو سمجھانے والی ہیں، بعض باتیں خواتین کو سمجھانے والی ہیں۔ ہر ایک اپنی اپنی حدود کو سمجھے تو اس سے گھر آباد رہتے ہیں۔ نمبر 1 انسان ہو، نمبر 2 مبعوث من اللہ، یعنی نبوت کی بنیاد اعمال نہیں ہے، کسب نہیں ہے، نبوت کی بنیاد وہم ہے، وہب عطا ہے اللہ کی، جس کو سمجھانے کے لیے میں آج کی زبان میں کہتا ہوں کہ نبوت الیکشن سے نہیں ملتی، نبوت سلیکشن سے ملا کرتی ہے۔ الیکشن عوام کی طرف سے ہے، سلیکشن حکومت کی طرف سے ہے۔ نبی وہ نہیں ہوتا جس کو لوگ نبی مانیں، نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نبوت کے لیے چن لیں۔ انسان ہو، مبعوث من اللہ ہو، معصوم عن الخطا ہو، عصمت پر پھر بات آ جائے گی۔ نبی وہ ہے جو معصوم عن الخطا ہو۔ معصوم عن الخطا کا معنی اللہ اپنے نبی کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی گناہ سے بچتا ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ نبی کو اللہ گناہوں سے بچاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ، اللہ فرماتے ہیں ہم ان سے برائی کو دور رکھتے ہیں، اللہ بچاتے ہیں۔ 3 لفظ یاد رکھا کریں، نبی معصوم ہے، صحابی محفوظ ہے، اور مجتہد معجور ہے۔ معصوم ہونے کا معنی اللہ نبی سے گناہ ہونے دیتے نہیں۔ محفوظ کا معنی صحابی سے گناہ ہو جاتا ہے، اللہ ان کے نامہ اعمال میں باقی رہنے دیتے نہیں۔ اور معجور کا معنی مجتہد سے اجتہاد میں خطا ہو جاتی ہے، لیکن اس خطا پر بھی اللہ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 4 نبی وہ ہے جو مفروض الاتباع ہو۔ مفروض الاتباع کا معنی یہ جس کی ہر بات کو ماننا فرض ہے، سمجھ آئے تب بھی، نہ سمجھ آئے تب بھی، نظر آئے تب بھی، نہ نظر آئے تب بھی۔ نمبر 2 نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ فالرسول من جاء بشرع جدید والنبی من لم یأت بہ۔ رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت کے ساتھ آئے، اور نبی وہ ہوتا ہے جو گزشتہ رسول کی شریعت کو لے کر چلے۔ فرق کیا ہے اچھی طرح سمجھیں۔ نبی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ گزشتہ رسول کی شریعت کو لے کر چلے۔ نبی وہ ہے جس پر وحی آتی ہے، نئی شریعت ہو تب بھی، نئی شریعت نہ ہو تب بھی۔ اور رسول اسے کہتے ہیں کہ جس پر وحی آئے اور مستقل شریعت آئے۔ اس کا معنی ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں۔ جو رسول اور نبی کے درمیان عام خاص مطلق کی نسبت ہے، جو رسول ہوگا وہ نبی ضرور ہوگا، چونکہ نبی وہ جس پر وحی آئے، وحی آئے گی تو رسول ہوگا، اور ساتھ اضافی چیز مستقل شریعت ہوگی۔ اور نبی وہ ہے کہ جس پر وحی آئے، مستقل شریعت آئے یا مستقل شریعت نہ آئے۔ تو نبی اور رسول میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، اچھی طرح مرزائیوں نے نبوت کے بارے میں کچھ باتیں کی ہیں، اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ ایک ہے نبوت تشریعی، نمبر 2 نبوت غیر تشریعی، نمبر 3 نبوت ذلی، نمبر 4 نبوت بروزی۔ یہ ان قسمیں کی ہیں۔ نبوت تشریعی یعنی ایسا نبی جس پر مستقل شریعت آئے، جسے رسول کہتے ہیں۔ نبوت غیر تشریعی ایسا نبی کہ جس پر مستقل شریعت اور کتاب نہ آئے، گزشتہ پیغمبر کی شریعت کو لے کر چلے۔
نبوت غیر تشریعی جسے ہم نبی غیر رسول کہتے ہیں۔ نمبر 3 نبوت ذلی، اس پر وحی تو نہیں آئی، یہ نبی تو نہیں ہے، لیکن نبی کا عکس اس پر اتنا بڑا ہے، نبی کی تابع داری اتنی زیادہ کی ہے کہ اس عکس کی وجہ سے مقام نبوت پر فائز ہو گیا ہے، الیاذ باللہ۔ نبوت بروزی، بروز کا معنی ہوتا ہے حلول۔ بروزی کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص فوت ہوتا ہے، اس کی روح جسم سے نکل جاتی ہے اور نکل کر دوسرے کے بندے بھی جسم میں داخل ہو جاتی ہے، کہتے ہیں جی حلول ہو گیا ہے۔ تو مرزائی کہتے ہیں نبوت بروزی کا معنی یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، آپ کے جسم سے روح نکلی ہے اور نکل کر کئی سو سال بعد مرزا غلام احمد قادیانی بدبخت کی اور ملعون کے جسم کے اندر آپ کی روح آ گئی ہے۔ تو نبوت بروزی کا معنی کہ جسم تو مرزے کا ہے اور اندر روح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، الیاذ باللہ۔ نقل کفر نباشت، تو یہ انہیں 4 قسمیں کی ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں خاتم النبیین لا نبی بعدہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، نہ ہی نبی تشریعی، نہ ہی غیر تشریعی، نہ ہی ذلی اور نہ ہی بروزی، کسی بھی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اور یہ میں ہر بیان میں یہ دہراتا ہوں اور یاد کراتا ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اس کا یہ ترجمہ نہ کیا کریں کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ کیا کریں میں نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ جب ہم کہیں گے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو مرزائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ہم کہتے ہیں آئیں گے۔ وہ نبی ہوں گے، جی نبی ہوں گے۔ تم تو کہتے تھے کوئی نبی نہیں آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے؟ تو ہم کہتے ہیں یہ نبی ہوں گے لیکن امتی ہونے کی حیثیت سے کام کریں گے، نبی ہونے کی حیثیت سے کام نہیں کریں گے۔ اس کی مثال سمجھو، اس کا مطلب کیا ہے؟ لاہور میں اجلاس ہوتا ہے گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور لاہور، یہ 5 گورنر جمع ہوتے ہیں۔ اب جو لاہور کا گورنر ہے یہ لاہور میں پنجاب کے گورنر کے اختیارات کے ساتھ کام کرتا ہے۔ خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان کے جو 4 گورنر آئے ہیں وہ گورنر ہیں لیکن سندھ کے گورنر ہیں، بلوچستان کے یہاں سرکاری مہمان کی حیثیت سے ہوں گے، گورنر ہونے کے باوجود گورنر والے اختیارات ان کے یہاں نہیں چلیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں بنی اسرائیل میں، جب امت محمدیہ میں آئیں گے تو نبوت تو بنی اسرائیل والی ہوگی لیکن یہاں ان کے نبی والے اختیار نہیں چلیں گے بلکہ امت والے اختیار چلیں گے۔ یہ ہے معنی کہ نبی ہوں گے اور امتی ہونے کی حیثیت سے کام کریں گے۔ تو مرزائی کہتے ہیں وہ نبی بھی ہیں امتی بھی ہیں، جو ایک آدمی میں 2 حیثیتیں ہیں، ہمارا مرزا امتی بھی ہے نبی ہے، اس میں بھی دونوں حیثیتیں ہیں۔ تو آپ ترجمہ یہ کریں میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ طلباء کو اشکال ہوتا ہے یہ پیدا آپ نے کس لفظ کا ترجمہ کیا ہے، وہ میں سمجھانے کے لیے کہہ دیا کرتا ہوں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں لا نفی جنس ہے، نبی اس کا اسم مبنی بر فتح ہے اور بعدی اس کی خبر ہے۔ لا نفی جنس کا اسم مبنی بر فتح ہوتا ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے اور بعدی تو مرفوع نہیں ہے۔ مرفوع نہ ہونے کا معنی لفظاً مرفوع نہیں ہے، محلاً مرفوع ہے۔ بات مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، یہ متعلق معذوف کے ہے۔ معذوف کیا ہے؟ ہم عام طور پہ کائن ثابت نکالتے ہیں، ہم نے یہی پڑھا تھا یہی پڑھانا ہے، جیسے نکالتے تھے ویسے نکالنا ہے، نہ اس وقت کبھی بدلے تھے نہ اب ہم نے بدلنا ہے، ہمیشہ معذوف ہم نے ثابت نکالنا ہوتا ہے۔ اس پر اشکال پیدا ہوتے ہیں۔ جب ثابت کائن نکالیں گے تو ترجمہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس پر اشکال آ گیا۔ ہم معصوف نکالتے ہیں مولودن انا خاتم النبیین لا نبی مولودم بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ بھئی معصوف نکالنا ہے
ایک ہے موضوع وہ نکالو کہ جس پر اشکال ہے، یا وہ نکالو جس پر اشکال نہیں ہے۔ جو موضوع مولود نکال کے ترجمہ کرو، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، عربی ترکیب بھی ٹھیک ہو جائے گی اور معنی قابل اشکال بھی نہیں ہوگا۔ اور جب ثابت نکالیں گے عربی ترکیب ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اس موضوع کے نکالنے سے معنی قابل اشکال رہے گا۔ تو ترکیب موضوع ایسا نکالو ترکیب بھی ٹھیک رہے اور معنی پر بھی کوئی اشکال نہ رہے۔ میں خیر عرض کر رہا تھا کہ رسول اور نبی میں کچھ فرق ہے، اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ انبیاء علیہ السلام کی تعداد یہ 1,24,000 کے لگ بھگ ہے، انبیاء علیہ السلام، اور ان میں جو رسول ہیں ان کی تعداد 315 ایک حدیث پاک میں ہے، اور انبیاء کی تعداد 1,24,000 ایک حدیث پاک میں ہے۔ بعض روایات میں 2,24,000 بھی ہے، لیکن زیادہ معروف یہی ہے 1,24,000۔ میں یہاں ایک نقطہ عرض کیا کرتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کی تعداد 1.25 لاکھ ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی تعداد بھی 1.25 لاکھ ہے۔ نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ یہ اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز دیا ہے کہ جتنے نمائندے میرے ہیں اے محمد اتنے نمائندے تیرے ہیں۔ آپ پر نمائندگی میری ختم ہے اور ان پر نمائندگی تیری ختم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو صحابیت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب نبوت بھی نہیں ہے، صحابیت بھی نہیں ہے، سب کو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم فرما دیا۔ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اس سے مراد آخرت کا دن، دوسرا دن، قیامت نہیں، اس سے مراد آخری بعد والا دن۔ قیامت لوگے نا آگے آ رہا ہے، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ پھر آ رہا ہے نا، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ پھر آ رہا ہے، اس لیے ہم نے کہا وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس سے مراد ہے دوسرا دن، دوسری زندگی۔ ایک زندگی ہے دنیا کی، ایک ہے دنیا کی بعد والی زندگی۔ پہلی زندگی موت پر ختم ہوگی اور موت کے بعد دوسری زندگی شروع ہو گئی ہے۔ اب بات اچھی طرح سمجھنا، یہ زندگی بھی زندگی ہے اور موت کے بعد بھی زندگی ہے۔ یہ پہلی زندگی ہے اور وہ دوسری زندگی ہے نا، یہ پہلی ہے اور وہ دوسری ہے۔ قرآن کریم میں اولا اور اخرى دونوں لفظ آئے ہیں، ایک پہلی زندگی اور ایک دوسری زندگی۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک نظریہ ہے مسلمانوں کا، ایک نظریہ ہے کفار کا۔ مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے آدمی ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہوتا ہے، اور کفار کا نظریہ ہے کہ آدمی ایک جہان میں آتا ہے اور اس کے بعد اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور بعد کی زندگی کا تصور ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم موت کو کہتے ہیں فلاں حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، فلاں حضرت قبلہ شیخ الحدیث صاحب وصال فرما گئے ہیں، یہ کہتے ہیں نا، فلاں بزرگ انتقال فرما گئے ہیں، کبھی کہتے ہیں وصال فرما گئے، کبھی انتقال، فلاں دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے ہیں۔ کبھی آپ نے اعلان سنا ہے کہ فلاں بندہ ختم ہو گیا؟ انگلش میں تو کہتے ہیں ایکسپائر ہو گیا ہے، ہم تو نہیں کہتے ایکسپائر ہو گیا نا، کہ جی کبھی ہم نے اعلان کیا فلاں بندہ ایکسپائر ہو گیا، ختم ہو گیا۔ بات سمجھنا، میں اس کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں پنجابی کے لفظوں میں کہ کافر کہتے ہیں مر گیا اور مک گیا، ہم کہتے ہیں مر گیا اور ٹر گیا، ٹر گیا چلا گیا۔ تو کافر کہتے ہیں مر گیا مک گیا ختم ہو گیا، ہم کہتے ہیں مر گیا اور ٹر گیا، یعنی مر گیا اور چلا گیا۔ تو دیکھو وصال، انتقال، دار فانی سے دار بقا کوچ، یہ لفظ ہمارے عرف میں چل رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ہم اس موت کے بعد زندگی کے ختم ہونے کے قائل نہیں ہیں، ہم اس موت سے زندگی کے تبدیل ہونے کے قائل ہیں۔ ختم ہونا اور ہوتا ہے، تبدیل ہونا اور ہوتا ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے اس کو سمجھایا تھا، غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی، غافل نے سمجھا موت کو اختتام زندگی،
ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ غافل نے سمجھا موت کو اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ غافل سے مراد ہے کافر۔ کافر یہ سمجھتا ہے کہ یہ زندگی ختم ہو گئی ہے، مسلمان سمجھتے ختم نہیں ہوئی بلکہ اس زندگی کی شام ہوئی ہے اور اگلی زندگی کی صبح ہوگی۔ اس کو مولویت کی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ جو قبر کی زندگی ہے دنیا کی زندگی کا تتمہ ہے اور آخرت کی زندگی کا مقدمہ ہے۔ دنیا کی زندگی کا تتمہ ہے اور آخرت کی زندگی کا مقدمہ ہے۔ اہل علم میں آپ سے خدمت میں گزارش کرتا ہوں، سمجھو آپ اگر یہی بات سمجھئے نا خود صحابہ کرام کی ذات پر ہونے والے اعتراضات حل ہو جائیں گے۔ جب یہ نہیں سمجھو گے اعتراضات حل نہیں ہوں گے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، اگر پڑھا نہیں ہوگا تو سنا تو ہوگا نا کہ صحابہ کو عذاب نہیں ہوتا۔ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ صحابی کو موت کے بعد عذاب ہوتا ہے؟ بھئی جب صحابی کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں تو عذاب ہوگا؟ وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے جنت کا وعدہ ہے۔ اچھا کیا آپ نے یہ نہیں پڑھا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور نے قبر میں دفن کیا تو قبر نے دبایا؟ پڑھا یہ نہیں؟ یہ جو قبر میں دبایا جا رہا ہے یہ راحت ہو رہی ہے تکلیف ہو رہی ہے؟ تو صحابی کو تکلیف کیسے؟ میں آج جواب نہیں دوں گا، آج میں چھوڑوں گا سوال، میں نے کہ یہ چھوڑوں گا۔ اب کل تک آپ کتابیں کھولو، اپنے سادہ سے رابطہ کرو، جہاں جہاں فون کر سکتے ہیں کرو، پھر اس کے بعد میں کہوں گا بھی آپ کو جو جواب ملا بتائیں، پھر میں جواب بتاؤں گا، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ جب فہم نصیب ہو جائے تو جواب کیا ہوتا ہے۔ میں دیکھو نا کتنی کھلی بات کر رہا ہوں، آپ کتابیں کھولو، فون کرو، جوابات تلاش کرو۔ آپ نہیں، جو لوگ صحابہ کرام کے دفاع کے عنوان پہ کام کرتے ہیں وہاں فون کرو کہ بھائی ساتھ پر ہونے والے سوال کا جواب کیا ہے۔ پھر جو جواب آپ کو ملے مجھے بتائیں، جو میں سمجھوں میں آپ کو بتاؤں، میں بتاؤں گا تو آپ کو فائدہ ہوگا، آپ بتائیں گے تو مجھے فائدہ ہوگا، دونوں کو فائدہ ہونا چاہیے نا۔ میں جو روتا ہوں نا بھئی سمجھو، ایک بات آپ کو سمجھ آ جائے، الجھن ختم، والیوم الآخر، یہ سمجھ آ جائے نا بھی ایک دنیا کی زندگی، ایک موت کے بعد، والبعث بعد الموت، یہ حشر ہے۔ بات سمجھ آئی؟ ماں کے پیٹ سے نکلے دنیا، موت آ گئی، آگے کیا ہے؟ والیوم الآخر، آگے کیا ہے؟ والبعث بعد الموت۔ یہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دو لفظ الگ الگ لا رہے ہیں تو دونوں کا معنی پھر الگ کرنا چاہیے نا، دونوں کو الگ سمجھانا چاہیے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ دو لفظ آئیں اور معنی ایک ہو، اسے کہتے ہیں تاکید۔ دو لفظ آئیں اور دونوں کا معنی الگ ہو، اسے کہتے ہیں استئناف۔ تو آپ نے جو علم المعانی پڑھا ہے اس کے مطابق استئناف افضل ہے یا تاکید افضل ہے؟ استئناف۔ والیوم الآخر کا معنی وہی کریں جو والبعث بعد الموت کا ہے تو یہ تاکید۔ والیوم الآخر کا معنی الگ کریں، والبعث بعد الموت کا معنی الگ کریں تو یہ استئناف۔ آپ نے جو علم پڑھا ہے وہ علم یہی کہتا ہے نا استئناف افضل ہے، تو پھر دونوں کا معنی الگ الگ کرو۔ تو دونوں کا معنی الگ تب کرو گے جب دونوں کا معنی سمجھو تو صحیح نا کہ والیوم الآخر کا معنی کیا ہے، والیوم الآخر کا کیا معنی ہے۔ والیوم الآخر کا معنی والیوم الاول بھی ہے، الحیات الاخری کا معنی الحیات الاولی بھی ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہی آخرہ ہے جسے والیوم الآخر کہا جا رہا ہے۔ میں مزید بات کروں گا اس پر انشاءاللہ۔ یہ جو عقائد کے معاملات ہیں نا اس کو ہم نے کھولنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں رگڑنا ہے، میں کہتا ہوں کھولنا ہے۔ عقائد کی بارات کو رگڑنا ہے یا کھولنا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں استاذ اس کو رگڑتے ہیں۔ میں نے کہا اپنے لفظ ٹھیک کرو، ہمارے بارے میں یہ نہیں کہنا کہ استاد جی اس کو رگڑتے تھے، کیا کہنا ہے؟ کھولتے تھے۔ الفاظ کی اصلاح بہت ضروری ہے کہ الفاظ کا استعمال بھی صحیح ہونا چاہیے۔ والیوم الآخر، ماں کا پیٹ، اس سے پہلے عالم ارواح، ماں کے پیٹ سے نکلے عالم دنیا، اس کے بعد عالم برزخ، اس کے بعد عالم آخرت، یہ چار عالم ہیں۔ نمبر 1 عالم ارواح، نمبر 2 عالم دنیا، نمبر 3 عالم برزخ، نمبر 4 عالم آخرت۔
یاد رکھنا عالم ارواح انتظار کی جگہ ہے، ویٹنگ روم، ایک آ رہا ہے دوسرا آ رہا ہے۔ عالم دنیا کام کی جگہ ہے، فَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي کبد، مشقت، تکلیف، دکھ کام کی جگہ ہے۔ عالم ارواح، عالم برزخ آرام کی جگہ ہے، نم کنومت العروس، یا ویلنا من باسنا من مرقدنا، اور آخرت یہ انعام کی جگہ ہے۔ یاد کر لو گے، عالم ارواح انتظار کی جگہ، عالم دنیا کام کی جگہ، عالم برزخ آرام کی جگہ، اور عالم آخرت انعام کی جگہ۔ دنیا میں مشقت برداشت کرو، قبر میں سونے کا مزہ آئے گا۔ جو دنیا میں تھکتے ہیں نا، قبر میں سونے کا مزہ وہی لیتے ہیں۔ جو دنیا میں نہیں تھکتے وہ قبر میں سونے کا مزہ نہیں لے سکتے۔ سونے کا مزہ لینا ہے تو دنیا میں تھکنا سیکھو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو قبول فرما لے۔